الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. سورت محمد مدنی سورت ہے. اس کا ایک دوسرا نام سورت القتال بھی ہے، یعنی جنگ، کیونکہ اس میں مسلمانوں کو قتال کی اجازت کے بعد قتال کا حکم دیا گیا، اور عام طور پر یہ محمد کے نام سے مشہور ہے کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد آیا ہے. آپ کا نام بطور محمد قرآن مجید میں 4 بار آیا ہے. سورۃ آل عمران میں جس میں آتا ہے ما محمد الا رسول، سورۃ الاحزاب میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، سورۃ فتح میں محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ، اور پھر یہاں سورۃ محمد میں. قرآن مجید کا آغاز ہوا تھا سورۃ الفاتحہ سے اور الحمدللہ رب العالمین سے، لیکن سورۃ محمد پر پہنچ کر قرآن ایسا لگتا ہے اب اختتام کی طرف رواں دواں ہے. یعنی آغاز میں جیسے توحید کا بہت ذکر ہے اور پھر اختتام میں محمد الرسول اللہ کی بات. اور پچھلا گروپ مکمل ہونے کے بعد یہاں سے نیا گروپ شروع ہو رہا ہے جس کے آغاز میں سورۃ محمد، سورۃ فتح اور سورۃ حجرات مدنی صورتیں ہیں، اور تینوں صورتوں کا مرکزی مضمون نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آپ کی اطاعت، آپ کا ادب اور تعظیم، اس کا سبق ملتا ہے. 4 رکوع ہیں اس سورت کے، 38 آیات ہیں، 558 کلمات ہیں، 2475 حروف ہیں. سورت کا آغاز ہو رہا ہے الذین کفروا سے. الذین کیا ہے؟ اسم موصول ہے جس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ پچھلی کسی بات سے. اب اگر پچھلی سورت اور اس سورت کے درمیان سے بسم اللہ ہٹائیں آپ اور پڑھیں اس کو فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو اس میں بھی حکمت تھی نا. تو یہاں پر اس سورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں سورت احقاف مکی دور کی آخری صورتوں میں سے ہے، اسی طرح سورت محمد مدنی دور کے ابتدائی دور کی صورتوں میں سے، یعنی زمانے کا بھی قرب ہے ان کے بیچ میں، اگرچہ ایک مکی اور ایک مدنی، لیکن ایک کے اختتام سے دوسرے کا آغاز ہے. ایک دور ختم ہو رہا ہے اور دوسرے دور کا آغاز ہو رہا ہے. کون سا دور ختم ہو رہا ہے؟ مکہ کا دور، 13 سالہ ظلم و ستم کا، تشدد کا، سپریشن کا، اور اب ایک نئے دور کا آغاز ہے. مکہ میں مسلمانوں نے 13 سال صبر کیا، طرح طرح کی زیادتیاں برداشت کی، اور کبھی اگر انہوں نے چاہا بھی کہ ہم بدلہ لیں، جوابی حملہ کریں اور جوابی کاروائی کریں، تو انہیں کیا کہا گیا؟ کفو ایدیکم، ہاتھ روک کے رکھو، ابھی کچھ نہ کہو، ابھی برداشت کرتے جاؤ، ابھی صبر کرتے جاؤ. لیکن جب مدینہ میں ہجرت کر کے مسلمان آ گئے تو انہیں مکی دور کے اس تشدد سے اور اس مصیبت سے تو نجات ملی، لیکن پوری طرح چین یہاں بھی نہیں وہ لینے دے رہے تھے. اہل مکہ مسلمانوں کی ہجرت کے بعد ان کا پیچھا کر رہے تھے. یہ نہیں کہ وہ اب کہیں کہ ٹھیک ہے ہماری جان چھوٹی اور ہم آزاد ہوئے اور انتظار تھا انہیں کہ کب یہ سب ختم ہوتا ہے قصہ.
اور اب سب چلے گئے ہیں، اب آپ آرام کریں اپنے گھر میں، لیکن ان کو چین نہیں تھا۔ وہ اب کیا کر رہے تھے؟ بار بار مدینہ کا رخ کرتے، اور مدینہ کے آس پاس جو مسلمانوں کے اونٹ وغیرہ چرتے یا مسلمان کہیں آ جا رہے ہوتے تھے تو ان ٹولیوں پر یا گروپس پر وہاں سے آ کر حملہ کرتے، جانور لوٹ کے لے جاتے، مسلمانوں کو مار ڈالتے۔ تو مدینہ میں بھی مسلمانوں کو چین نہیں لینے دے رہے تھے، حتیٰ کہ پھر ایک بہانے سے جنگ بدر کا موقع آ گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الحج میں جو آیت نمبر 39 ہے اس میں مسلمانوں کو اب جنگ کی اجازت مل گئی، اور البقرہ 190 میں فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جنگ کرو ان سے اللہ کی خاطر یا اللہ کے راستے میں جو تم سے جنگ کرتے ہیں، یعنی اب اپنا دفاع کر لو۔ اب تک تو تم پر زیادتی ہوتی رہی، تم برداشت کرتے رہے، صبر کرتے رہے تاکہ اللہ کا پیغام پہنچ جائے۔ اب پیغمبر نے اپنا حق ادا کر کے وہاں سے ہجرت کر لی، اب ان لوگوں کے پاس کوئی جواز نہیں رہ جاتا، اب اگر وہ تم پر زیادتی کرے تو تم جواباً اپنا بدلہ لے سکتے ہو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، لیکن پھر بھی وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے نہیں بڑھ سکتے۔ اب آپ دیکھیے کہ جن لوگوں نے ان کے مال متاع چھینے، ان کی زندگیاں حرام کی، ہر طرح سے ستایا، ان کے خلاف مسلمانوں کے دل میں کیسا کیسا غصہ ہو سکتا تھا، اور ان کو آ کے تھوڑا اسٹیبلش ہونے کا مدینہ میں موقع ملا، تھوڑا چین آیا، تو اب جوابی کارروائی کے قابل ہوتے ہوئے بھی کیا کہا گیا کہ ہاں دفاع کرو لیکن زیادتی نہ کرنا۔ یہ ہے اسلام کا اخلاق، اور یہ ہے وہ ادب، یہ ہے وہ انسانیت کی قدر جو اسلام میں سکھائی گئی، کہ تم پر اگر زیادتی ہو رہی ہے پہلے تو برداشت کرنے کا کہا گیا، اب تم بدلہ لے سکتے ہو لیکن بس اتنا ہی لینا جس سے کام چل جائے، حد سے آگے نہیں بڑھنا، کیونکہ ان اللہ لا يحب المعتدین، حد سے بڑھنے والوں سے اللہ محبت نہیں رکھتا۔ کیونکہ مظلوم اگر مظلوم ہے تو اللہ کی مدد ہے اس کے ساتھ، لیکن مظلوم اگر ظالم بن جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لیتا ہے، اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو وہاں خبر سنائی گی آپ صبر کیجئے، وقت قریب ہے کہ فاسق ہلاک ہوں گے۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، کون ہے وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین کفروا، وہ جنہوں نے انکار کر دیا اہل مکہ میں سے، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکا۔ صد کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ روکنا، اور یہ لازم بھی ہوتا ہے اور متعدی بھی ہوتا ہے، خود بھی روکنا اور دوسروں کو بھی روکنا۔ عن سبیل اللہ سے مراد اللہ کا دین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس لے کر آئے تھے، خود بھی انہوں نے قبول نہیں کیا اور دوسروں کو بھی روکتے تھے، اور صرف زبان سے نہیں روکتے تھے، کیسے کیسے روکتے تھے؟ ہر حربے کے ذریعے اذیتیں دیتے تھے، مارتے پیٹتے تھے، ستاتے تھے۔ اضل اعمالہم، اضل گم ہو گئے، برباد ہو گئے، بیکار ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال۔ کون سے اعمال؟ اب یہ دو طرح کے اعمال ہو سکتے ہیں، ایک تو ان اعمال سے مراد وہ اعمال ہیں، وہ کوششیں ہیں جو انہوں نے اللہ کے پیغام کو روکنے کے لیے استعمال کی، وہ تدبیریں جو انہوں نے کس کے لیے کی؟ دین کو روکنے میں، یعنی صدوا عن سبیل اللہ کے سلسلے کی جو کوششیں ہیں وہ سب کیا ہوئی؟ اکارت ہو گئی۔ مسلمان بچ کر نکل آئے، مدینہ میں پہنچ گئے، ریاست اسٹیبلش ہو گئی اور دین جم گیا اور اس کے آگے پنپنے کے مواقع کھل گئے۔ تو وہ جس چیز سے ڈرتے تھے وہی ہو کر رہی، یعنی اہل مکہ جس چیز سے ڈرتے تھے وہ ہو کر رہی۔ انہوں نے دین کو ختم کرنے کی جتنی بھی کوششیں کی وہ سب ختم ہو گئیں۔ اضل اعمالہم، سب تدبیریں الٹ گئیں، سب کوششیں اکارت گئیں، ان کی ساری چالیں ضائع گئیں۔ اور دوسرا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ان کے جو نیک اعمال تھے جو کفر کے ساتھ وہ کرتے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے ہاں مکارم اخلاق کی بہت اہمیت تھی، وہ جیسے بھی تھے لیکن کچھ ان کے بنیادی اخلاق ایسے تھے کہ جو شاید دنیا کی کسی اور قوم کے پاس نہ ملے۔ ان کی شجاعت، سچائی، وعدے کا پکا ہونا، بہادری، مہمان نوازی، ایک اور جو لفظ استعمال ہوتا تھا مروءت، مروت جس کو ہم کہتے ہیں، اور پھر صلہ رحمی، یعنی خاندان والوں کی کیئر کرنا، خواہ وہ غلطی کام کر رہے ہوں پھر بھی ان کا ساتھ دینا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی دیکھ بھال بھی کرتے تھے، سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کی خدمت بھی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اس لیے ان کے یہ سارے نیک اعمال، یہ ان کے مکارم اخلاق
اور ان کا حاجیوں کو پانی پلانا اور خانہ کعبہ کی خدمت کا نصاب ضائع ہو گئے، اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا ان کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفر کے ساتھ اللہ پر ایمان لانے کے بغیر انسان کو اجر نہیں مل سکتا۔ اب بات یہ ہے کہ اجر دیتا کون ہے؟ اللہ، اور اس کو تو آپ مانتے نہیں، پھر اجر کہاں سے ملے؟ اللہ سے تو کوئی کنیکشن ہے نہیں، اور اس حد تک تو مانتے تھے کہ ایک ہے، لیکن اس کو اس طرح نہیں مانتے تھے جیسے ماننے کا حق ہے، شرک کر کے اس کو ناراض کرتے تھے۔ تو پھر ان کو ان کی کوششوں کا صلہ کون دیتا؟ جس نے دینا ہے اس کو تو آپ نے ناراض کر دیا، پھر ملے گا کہاں سے؟ جب کمپیوٹر آن ہوتا ہے، یعنی پاور ہوتی ہے اس میں اور آن ہوتا ہے، اسکرین سامنے ہوتی ہے، تو آپ ایک ڈاٹ بھی ٹائپ کرتے ہیں نا تو وہ اس پہ آ جاتا ہے یا نہیں؟ کچھ بھی آپ ٹائپ کریں وہ سب آتا ہے، جو بھی آپ ایکشن لیں وہ سارا کام ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ کنیکشن نہیں آن تو آپ کی بورڈ پہ سارا دن بیٹھ کے ٹائپ کریں، کیا نتیجہ نکلے؟ جدھر چاہے ماؤس گھماتے رہیں، جتنی دفعہ چاہے بٹن پریس کرتے رہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کنیکشن مسنگ ہے۔ یہی حال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن نہیں، کوئی کام اللہ کے لیے نہیں، اس پر ایمان نہیں، اس کی قدر نہیں پہچانی، تو دنیا میں ساری زندگی آپ اچھے کام بیٹھ کے کرتے رہیں، اگر اس کے لیے نہیں تو کچھ بھی اجر نہیں، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اضل اعمالہم، اس کے بعد کسی کی نیکی اللہ کو قبول ہی نہیں۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، وآمنوا، اور ایمان لائے وہ، بما نزل علی محمد، ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا؟ قرآن اور قرآن کے علاوہ جو کچھ، وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہ حق ہے، سچ ہے، یعنی قرآن، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ہے، کفر عنہم سیئاتہم، اس نے دور کر دی ان سے ان کی برائیاں، یا وہ دور کر دے گا ان سے ان کی برائیاں، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور درست کر دے گا ان کے حال کو۔ اب کمپیریزن کر کے بتا دیا گیا، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لا کر اچھے کام کرتے ہیں، وہ صدوا عن سبیل اللہ کرتے ہیں یا عملوا الصالحات کرتے ہیں۔ اور پھر خاص طور پر ایک کرائیٹیریا رکھا گیا، اور وہ کیا ہے؟ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، جیسے پہلے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ قرآن کے پچھلے حصے میں توحید کا بہت ذکر ہے، اور ان صورتوں میں خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا۔ پیچھے آپ دیکھیں گے کہ اتنی تاکید سے آمنوا بما نزل علی محمد کہہ کے نہیں بات ہوئی، بہت واضح اور کلیئر میسج ہے کہ ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں نہ ہو، وہ ایک کرائیٹیریا ہے، معیار ہے۔ تو یہاں پر ایمان کا عمومی ذکر بھی ہے اور خصوصی ذکر بھی ہے۔ پہلے حصے میں عمومی ذکر ہے والذین آمنوا، سب چیزیں آ جاتی ہیں اس میں، اور خصوصی ذکر کیا ہے؟ بما نزل علی محمد، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر جو اتارا گیا یعنی قرآن، اس کا ذکر ہے۔ ایسے لوگ کفر عنہم سیئات، ان کی ساری برائیاں ان سے دور کر دے گا۔ سیئات، سیئات ان کی جمع ہے۔ کن سیئات کی طرف اشارہ ہے؟ جو دور جاہلیت میں انہوں نے کی، جہاں عربوں کے اخلاق بہت اچھے تھے، وہاں ان کی کچھ خرابیاں بھی بہت ہی انوکھی تھی، جو شاید دنیا کی کسی اور قوم میں نہ ہو، اور وہ تھا اپنی اولاد کو قتل کر دینا۔ بہت بھیانک درجے کی برائی ہے نا، زندہ درگور کر دینا بیٹیوں کو، اور اسی طرح کچھ اور برائیاں۔ ان میں سے جو لوگ ان برائیوں کے شکار تھے، جب وہ مسلمان ہوتے تو انہیں اپنی پچھلی زندگی پر بہت ریگریٹس ہوتے، بہت ندامت ہوتی کہ ہمارا کیا بنے گا جو ہم سب وہ کر چکے۔ تو ان کو کیا تسلی دی گئی؟ کفر عنہم سیئاتہم، اس ایمان کی بدولت پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اور کفر عن کا یہ معنی بھی ہے کہ ان کی جو اخلاقی خرابیاں تھی وہ دور کر کے اب ان کو اچھے اخلاق اور نیکیوں کی راہ دکھائی گئی ہے۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور اس نے ان کے حال کو درست کر دیا۔ بال کا لفظ جو ہے یہ حال کے معنوں میں آتا ہے، شان کے معنوں میں، اور یاد رکھیے بال کا نہ تثنیہ نہ جمع، یعنی ان کا حال درست کر دیا کہ پہلے وہ اندھیروں میں تھے، جہالت میں تھے، گمراہی میں تھے، اب اللہ نے ان کو ایمان کی روشنی دی، اس سے کیا ہوا؟ ان کے حال سنور گئے،
کیسے سنورے تھے؟ صحابہ کرام ہیں، ان کی زندگیوں میں جو جو تبدیلیاں آئیں اور جیسے جیسے اسلام کے ذریعے ان کو دنیاوی اور اخروی ترقی ملی، تو یہی تھا اصلح بالہم، ان کا حال درست ہو گیا، ان کے معیار بدل گئے، ان کے شوق بدل گئے، ان کی سوچیں بدل گئیں، ان کی کوششوں کے پیمانے بدل گئے، ہر چیز میں تبدیلی آ گئی، وہ اندر باہر سے بدل گئے۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور یہ کس کی بدولت ان کو ملا؟ ایمان کی بدولت ملا۔ اور اس کے برعکس جنہوں نے نہیں مانا، کفر کیا، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، جس کا ذکر سورۃ فرقان میں بھی آتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور سورۃ احقاف میں آتا ہے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها اضل اعمالهم، سب گئے۔ اور ایمان والے سورۃ العنکبوت 7 میں آتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون۔ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم۔ ذالک، یہ یعنی یہ سب کیوں ہوا؟ بأن الذین کفروا، اس وجہ سے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، اتبعوا الباطل، انہوں نے باطل کی پیروی کی، جھوٹ کی پیروی کی، وأن الذین آمنوا، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اتبعوا الحق من ربہم، انہوں نے اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے حق کی پیروی کی۔ تو دونوں کی زندگیوں میں بہت بڑا فرق ہو گیا۔ دو بڑے گروہوں کا واضح طور پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک گروہ کا ایمان، عقیدہ اور عمل کیا ہے اور دوسرے کا عقیدہ اور عمل کیا ہے، ایک کس کی اتباع کر رہا ہے اور دوسرا کس کی اتباع کر رہا ہے، ایک حق کی پیروی کر رہا ہے اور دوسرا باطل کی پیروی کر رہا ہے، اور یہ دونوں ایک تو نہیں ہو سکتے۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اللہ اسی طرح لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ کس بات کی مثال؟ کہ کس طرح حق کی پیروی کرنے والوں کا انجام مختلف ہوتا ہے کس سے؟ باطل کی پیروی کرنے والوں سے۔ سورۃ القلم میں آتا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ سورۃ صاد میں آتا ہے ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ تو دونوں کی زندگیاں فرق اور دونوں کے عمل فرق اور انجام بھی فرق۔ تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو مثال سے بات سمجھاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان اگر اپنی زندگی کی بنیاد جھوٹی خواہشات پر اور من گھڑت نظریات پر اور بغیر دلیل کے بات پر رکھتا ہے، بیس لیس قسم کی باتوں پر اپنی زندگی کی اٹھان کر رہا ہے، تو وہ لازماً دڑام سے گرے گا۔ آپ دیکھیں نا، آپ قدم بھی رکھتے ہیں تو سنبھل کے رکھتے ہیں نا کہ نیچے زمین ہے جس پہ رکھ رہے ہیں، اور اگر زمین نہ ہو، کھڈا ہو، تو کیا کرتے ہیں آپ؟ رکھتے تھے، پھر سوچ کے بھی روح کانپ جائے اگر ایسی جگہ رکھیں آپ۔ یعنی عام زندگی میں اگر چلتے چلتے آگے کنواں آ جائے یا کوئی گڑھا آ جائے تو ہم پیچھے ہو جاتے ہیں، وہیں حد پہ رک جاتے ہیں، نہ آگے پاؤں رکھا تو بیس ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی ایسی جگہ پر کبھی آپ چلے ہو کہ جہاں آپ کو ڈر ہو کہ کہیں آپ پاؤں رکھیں گے تو نیچے سے چیز کھسک جائے گی، تو آپ کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ کس قدر محتاط ہوتے ہیں۔ لیکن آخرت کے معاملے میں اور زندگی کے اس سفر میں اگر ہم کوئی بھی عمل کرتے وقت یہ نہ دیکھیں اس کی دلیل کیا، بنیاد کیا ہے، بس دل میں آیا کر لیا، لوگ کر رہے ہیں ہم بھی کر لیتے ہیں، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جو ہلاکت کے گڑھے میں اگر جا رہے تو آپ بھی گریں گے ساتھ۔ تو کبھی بھی صرف یہ دیکھ کے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ اور کر رہے ہیں یا میرا دل چاہتا ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ آپ اگر کر رہے ہیں تو اس کی بنیاد کیا ہے، اصل کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں۔ تو باطل کیا ہے؟ جھوٹ جس کی کوئی بنیاد نہیں۔ تو اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ پھر فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیونکہ جنگ کی اجازت مل گئی تھی تو یہاں پر مقصد بتایا جا رہا ہے کہ جنگ کا اصل مقصد جو ہے وہ دشمن کی جنگی طاقت کا توڑ ہے۔ پھر جب تم ملو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا،
کیونکہ بار بار وہ حملہ آور ہونے کی تیاریاں کرتے تھے، اور پھر جنگ بدر کا موقع آ گیا تو اب سمجھایا کیا جا رہا ہے کہ کیا کرو تم، فضرب الرقاب، مارنا ہے گردنوں کو، کیونکہ گردن پہ مارنے سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اگر یہ کہا جاتا مارنا ہے ہاتھوں پہ، مارنا ہے پاؤں پہ، تو اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ جب یہ کہا گیا مارنا ہے گردن پر تو اشارہ صاف واضح ہے، کسی کی گردن ٹوٹ گئی تو وہ بچ نہیں سکتا، یعنی قوت کو توڑنا ہے، طاقت کو ختم کرنا ہے۔ حتی اذا اسخنتموہم، کیونکہ مسلمانوں نے جب ہجرت کی تھی تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کے گھر لوٹ لیے گئے، ان کے مال اور ان کا وطن، ان کی زمینیں، جائیدادیں، ہر چیز۔ تو اب مسلمان اگر ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں تو اس بات کا ڈر تھا کہ وہ کیا کریں گے، کہیں ان کے دل میں یا ان کے خیال میں یہ چیز نہ آئے کہ ہم اس لیے لڑیں کہ ہم اپنی زمینوں پہ قبضہ کر لیں، یا مال کی خاطر ہم جنگ کریں، یا دنیاوی فائدوں کی خاطر، یا وہاں کمپرومائز کر لیں کہ جہاں دنیا کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے۔ تو کیا کہا گیا کہ نہیں، اب دیکھیے کہ اسلام نے ہر چیز کے طریقے بتائے، ہر چیز کا مقصد واضح کیا ہے۔ 13 سال تو جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی جواب دینے کی، اب اجازت ملی تو صرف یہ نہیں کہا اچھا ٹھیک ہے جو چاہو کرو، نہیں، پھر مقصد بتا دیا کہ اصل مقصد کیا ہے، اس جنگی قوت کو توڑنا۔ حتی اذا اسخنتموہم، یہاں تک کہ جب تم خوب قتل کر چکو ان کو۔ اسخنا کا لفظ جو ہے یہ سخنا سے ہے۔ سخنا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اٹھا کے اس کے وزن کا اندازہ کرنا۔ مثلا ہم کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، جیسے اگر کتاب بھی لینی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ اس کو کیا کرتے ہیں، اٹھا کے بھی دیکھتے ہیں کہ اچھا کیا وزن ہے اس کا، کتنی بھاری ہے۔ تو یہ سخنا ہوتا ہے، کسی چیز کو اٹھا کے اس کے وزن کا اندازہ کرنا۔ اور پھر اس سے سخین اور سخن ہوتا ہے کسی چیز کا سخت اور موٹا ہونا۔ اور پھر یہ لفظ استعمال ہونے لگا خون ریزی میں حد سے بڑھنے کے لیے، بے دریغ قتل کے لیے۔ حتی اذا اسخنتموہم، یہاں تک کہ جب تم خوب خون ریزی کر چکو، فشدوا الوثاق، تو مضبوط باندھو بندھن، شدو شد سے، اور وثاق بندھن۔ شدو کا مطلب ہوتا ہے مضبوط باندھنا، اور وثاق ہوتا ہے بندھن، یعنی بندھن جو ہے، رسیاں جو ہیں ان کو کس کے باندھو کہ بھاگ نہ جائیں، یعنی پھر قیدی پکڑو۔ قیدیوں کو پکڑنے کے لیے جنگ نہیں کرنی، مال سمیٹنے کے لیے یا مال باندھنے کے لیے جنگ نہیں کرنی۔ اصل چیز کیا ہے کہ جو تم پر ہر روز چڑھائی کر رہے ہیں ان کی اس قوت کو ختم کرو۔ فَإِمَّا مَنًّا، پھر خواہ احسان کرو، بعد اس کے بعد، وَإِمَّا فِدَاءً، اور خواہ تم فدیہ لے کے چھوڑ دو، یعنی فدیہ لے لو۔ تو گویا امام وقت کو اختیار دے دیا گیا، کس کا؟ نمبر 1 فضرب الرقاب، نمبر 2 شد الوثاق، نمبر 3 منن، اور نمبر 4 فداءً۔ یہ 4 اصول بتائے گئے جنگ کے موقع پر۔ اور پھر حتی تدع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ ڈال دے جنگ اپنے ہتھیار۔ اوزار جو ہے وزرت ان کی جمع ہے، یہاں ہتھیار کے معنوں میں، یعنی لڑائی بند ہو جائے۔ جب لڑائی بند ہو جائے تو پھر ان میں سے کوئی کام نہیں کیا جائے گا۔ یہ سب کچھ کب تک کے لیے ہے؟ جب جنگ ہو رہی، حالت جنگ کے لیے۔ ذالک، یہ ہے یہ بات، ولو یشاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، لانتصر منہم، البتہ انتقام لے لیتا ان سے۔ انتصار ہوتا ہے نا بدلہ لینا، اللہ چاہتا تو ان سے انتقام لے لیتا، خود ہی بدلہ لے لیتا، یعنی تم سے جنگ کی نوبت ہی نہ آتی۔ جس طرح اللہ نے پچھلی قوموں کو تباہ کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان مکہ کے کافروں کو بھی خود ہی ہلاک کر دیتا۔ فرق ہے نا، پچھلے انبیاء نے جب ہجرت کی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ قوم آفت الہی سے یا اللہ کے حکم سے تباہ ہو گئی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کی تباہی ہوئی، لیکن مسلمانوں کے ہاتھوں سے، آسمانی آفت سے نہیں۔ یہ فرق ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اللہ چاہتا تو خود ہی بدلہ لے لیتا، جنگ کے بغیر ہی ان کو ہلاک کر دیتا جیسے پچھلی قوموں کو کیا۔ ولیکن، لیکن، لیبلو بعضکم ببعض، تاکہ وہ آزمائے تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے۔ کس کے ذریعے آزمائے؟ مسلمانوں کو کفار کے ذریعے آزمائے۔ کس بات میں تھی ان کی آزمائش؟ کہ کون پھر اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہے۔ والذین قتلوا،
اور وہ لوگ جو مارے جائیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں فلن یضل اعمالہم تو ہرگز نہیں وہ ضائع کرے گا، اکارت کرے گا ان کے اعمال کو۔ اب یہ مقابل ہے کس کے؟ پچھلے اضل اعمالہم، اعمال کس کے ضائع ہوئے؟ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا۔ لیکن جو اللہ کے راستے میں جنگ کرے ان کے اعمال اللہ ضائع نہیں کرے گا، ان کی کوششوں کو اللہ محفوظ کر لے گا اور انہیں اس کا اجر دے گا۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوور آل جو آیت ہے اس میں جو میسج ہے وہ بالکل واضح ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر تم پر زیادتی کرے کوئی، اذا لقیتم جب تم ملاقات کرو یعنی میدان جنگ میں، جنگ کی اگر نوبت آ جائے تو پھر اس وقت اصل کام کیا ہے؟ طاقت کو ختم کرنا، نہ کہ مال سمیٹنا یا شان بنانا یا کسی پہ ظلم ڈھانا۔ اور طاقت کو ختم کرنے کے لیے دو کام کہے گئے، پہلا کام ہے قتل اور دوسرا کام کیا ہے؟ جب پہلا کام ہو چکے تو دوسرا کرنا ہے۔ یہ نہیں کر سکتے کہ پہلے سے قیدی پکڑنا شروع کر دیں یا مال سمیٹنا شروع کر دیں۔ جنگ احد میں جب ایسا ہوا تھا تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر اس وقت کیا نتیجہ سامنے آیا تھا۔ سورۃ انفال میں بھی آتا ہے نا، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ تو تھی میدان جنگ کی بات، جنگ ہو گئی، قیدی پکڑ لائے آپ، اب ان قیدیوں کے ساتھ کیا کرو؟ فَإِمَّا مَنًّا وَإِمَّا فِدَاءً، چاہے تو احسان کرو۔ کیسے احسان کرو؟ کہ اگر وہ قید ہیں تمہارے پاس تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر کے قیدیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف گھروں میں بانٹ دیا تھا، کوئی جیل نہیں تھی، گھروں میں دے دیا تھا، اور ہدایت فرمائی تھی کہ استوصوا بالاسارى خیرا، قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ان میں سے ایک قیدی ابو عزیز کا بیان ہے کہ مجھے جن انصاریوں کے گھر رکھا گیا وہ صبح و شام مجھے تو روٹی کھلاتے اور خود صرف کھجور کھاتے۔ عربوں کے یہاں روٹی نہیں ملتی تھی، امپورٹ ہوتی تھی گندم، اور بہت ہی مہنگا آئٹم تھا، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پکانے کا اور ان چیزوں کا بھی رواج کم تھا، عموماً لوگ کھجور پانی سے کام چلا لیتے تھے۔ تو کسی کے گھر میں روٹی ہونا امارت کی یا امیر ہونے کی علامت تھی۔ تو انصاری چونکہ مدینہ کے رہنے والے تھے، وہاں کھیت کاروبار تھے ان کے، تو ان کی معاشی حالت نسبتاً بہتر تھی، تو وہ قیدی جو ان کے گھروں میں بانٹے گئے تھے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں تو اچھا کھانا کھلا دیتے اور خود کھجوروں پہ گزارا کر لیتے۔ اب جب یہ وہ دیکھتے ہوں گے تو کیسے نہیں قیدیوں کے دل پسیجتے ہوں گے۔ یہ ہے منن، احسان کرنا۔ ایک اور قیدی سہیل بن عمرو کے بارے میں حضور سے کہا گیا کہ یہ بہت زبردست مقرر ہے، بہت زبردست اسپیکر ہے، اور آپ کے خلاف بہت تقریریں کی ہیں اس نے، آپ اس کے دانت اڑا دیں، کیونکہ دانت ٹوٹ جائے گا پھر یہ بول نہیں سکے گا۔ آپ نے فرمایا اگر میں اس کے دانت توڑا دوں اللہ میرے دانت توڑ دے گا اگرچہ میں نبی ہوں۔ یعنی جب آپ نے قیدی پکڑ لیا اور وہ اب آپ کے پاس آ گیا تو اب آپ کچھ نہیں کر سکتے، مارنے کی اور سب کرنے کی اجازت کہاں تھی؟ میدان جنگ میں۔ پھر اسی طرح سمامہ بن اسال بنو حنیفہ میں سے تھے اور قید کر کے لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسجد نبی کے پلر کے ساتھ ان کو باندھ دیا جائے، تو آپ باندھ دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو پوچھتے سمامہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو اس شخص کو قتل کریں گے جس کا خون کچھ قیمت رکھتا ہے، یعنی بدلہ لیا جائے گا، اور اگر احسان کریں گے تو ایسے شخص پر احسان کریں گے جو احسان ماننے والا ہے، اور اگر آپ مال لینا چاہیں تو آپ مانگیں، آپ کو دیا جائے گا، جو بھی فدیہ آپ کو چاہیے۔ 3 دن تک آپ ان سے یہی پوچھتے رہے اور وہ بھی 3 دن تک یہی جواب دیتے رہے، تو آخر آپ نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو، رہا کر دو، کوئی فدیہ وغیرہ کچھ نہیں۔ رہائی پاتے ہی وہ قریب کے نخلستان میں گئے، نہا دھو کر واپس آئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ عرض کیا آج سے پہلے کوئی شخص میرے لیے آپ سے بڑھ کر اور کوئی دین آپ کے دین سے بڑھ کر مجھے ناپسند نہ تھا، یعنی آپ سے بڑھ کر کسی سے میں نفرت نہیں کرتا تھا، اور آپ کے دین سے بڑھ کر بھی کسی دین سے مجھے نفرت نہ تھی، لیکن آج کے بعد یعنی آپ نے جو مجھ پر احسان کیا، آج کے بعد آپ سے بڑھ کر مجھے کوئی محبوب نہیں، اور آپ کے دین سے بڑھ کر کوئی دین مجھے پیارا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ مسلمان ہو گئے۔ تو بات یہ کہ اسلام انسان دوست ہے، انسان دشمن نہیں۔ وہ مارتا کہاں ہے، پکڑتا کہاں ہے؟ جہاں ضرورت ہو اور جہاں ظلم کو ختم کرنا ہو۔ اور پھر اس کے بعد احسان کی اور شکل کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ حالت قید میں اچھا سلوک کرنا، دوسرا ان کو قتل نہ کرنا، تیسرے معاوضے کے بغیر رہا کر دینا، یعنی فدیہ بھی نہ لینا، جبکہ فدیہ کی اجازت ہے، وَإِمَّا فِدَاءً، اور چاہو تو فدیہ لے لو۔ اور اس میں
جنگ بدر کے قیدیوں کے لیے کیا فدیہ مقرر ہوا تھا؟ جو شخص وہ خاص اماؤنٹ نہیں پے کر سکتا تھا جو مقرر کی گئی تھی تو کہا گیا کہ 10 آدمیوں کو پڑھا دے. حتی تدع الحرب اوزارہا، اور یہ کام کب تک ہوگا؟ جب تک کہ جنگ ختم نہ ہو جائے. اگر وہ ختم ہو جائے، امن کے حالات ہوں، تو پھر ان چیزوں کی ضرورت نہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اللہ چاہتا تو خود ہی سب کچھ کر لیتا، لیکن اس نے تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جان دیں اللہ ان کے اعمال کی حفاظت کرتا ہے اور ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا اور ضائع نہیں کرے گا. وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ شہید. جو اپنی جان دے دیں اللہ کے راستے میں، اللہ ایسے لوگوں کے اعمال کی قدردانی کرے گا اور ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، اکارت نہیں کرے گا. فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اس کے برعکس ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. سَيَهْدِيهِمْ، ان قریب وہ ان کو راہ دکھائے گا، سیدھے رستے پہ چلائے گا. یعنی دنیا سے تو وہ جا چکے، تو اب سیدھا راستہ کس چیز کا راستہ ہوگا؟ یہاں سیہدیہم سے مراد دنیا کی ہدایت نہیں بلکہ جنت کے رستے کی طرف رہنمائی ہے. یعنی ایسے لوگوں کو سیدھا جنت میں پہنچا دیا جائے گا. اور ویسے بھی شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین میں گرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سیہدیہم، اور پھر قیامت کے دن بھی پل صراط پر ان کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. گویا دوسرے لفظوں میں ایسے شخص کے لیے آخرت کے سارے مرحلے آسان ہو جائیں گے. وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور وہ اصلاح کر دے گا ان کی حالت کی، ان کی شان کی. یعنی انہیں بہترین حالت میں جنت میں داخل کیا جائے گا. دنیا میں خواہ وہ کتنے ہی خستہ حال تھے، لیکن جنت میں ان کے داخلے کے وقت شان ہی کچھ اور ہوگی. اور صرف راستہ نہیں دکھایا جائے گا، صرف ان کو سنوارا نہیں جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ داخل بھی کر دیا جائے گا. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور وہ داخل کرے گا ان کو جنت میں، عَرَّفَهَا لَهُمْ، جس کی پہچان کرا دی اس نے ان کے لیے. یعنی جس جنت کا تعارف اللہ نے ان کو کرا دیا دنیا میں، اس کی ڈسکرپشن بتا دی. اور عرف یعرف، تعریف کا دوسرا معنی کہ جس کی تعریف کر دی، یعنی جس کے بارے میں انہیں پہلے سے بتایا جا چکا تھا، پہچان کرائی جا چکی تھی قرآن و سنت کے ذریعے. دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ جنت ان کے لیے ایک اجنبی جگہ نہ ہوگی بلکہ اس کے برعکس جانا پہچانا مقام ہوگا، گویا وہ پہلے سے اس کو جانتے ہوں. اور ویسے بھی اہل جنت جنت میں پہنچ کر جب ان کو وہاں کھانے پینے کے لیے کچھ دیا جائے گا تو کیا کہیں گے؟ اوتو بہ متشابہہ، ان کو جنت ایک مانوس جگہ لگے گی، اپنی جگہ لگے گی. عام طور پر دنیا میں اگر آپ اپنے گھر سے زیادہ اچھے گھر میں داخل ہوں یا کسی پیلس میں داخل ہوں تو ایک اجنبیت کا احساس ہوتا ہے، اپنا نہیں لگتا، کیونکہ وہ ایک غیر مانوس چیز ہوتی، خواہ وہ کتنی خوبصورت کیوں نہ. انسان اس میں کمفرٹیبل نہیں ہوتا. خواہ آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے رہیں، جو کمفرٹ آپ کو اپنی جھونپڑی میں ہو سکتا ہے وہ وہاں نہیں ہوتا. لیکن جنت کا معاملہ اس کے برعکس ہے. وہاں داخل ہوتے ہی ان کے لیے ایک امن، اطمینان اور سکون ہوگا اور خوش ہوں گے، وہ ان کو اپنی لگے گی. اسی طرح جنت میں ان کا جو بھی مقام ہوگا، جگہ ہوگی، اس کو وہ خوب پہچانتے ہوں گے اور سیدھی اپنی جگہ پہ پہنچ جائیں گے. اب آپ دیکھیے کہ کسی نئی جگہ پر اگر ہزاروں لوگ بیک وقت داخل ہو رہے ہوں، کیونکہ جنت کے دروازے پر بھی بھیڑ ہوگی، بہت سے لوگ اکٹھے اندر داخل ہوں گے. اب جب وہ اندر جا رہے ہوں گے تو ذرا تصور کیجئے کسی ایسی کانفرنس کا جس میں ہزاروں لوگ اکٹھے ایک جگہ رہ رہے تھے، ہوٹل بک تھے اور لفٹ کے سامنے اور انٹرنس پہ اور مختلف جگہوں پہ کیا حال تھا کنفیوژن کا، اور اچھے سے اچھے انتظامات کے باوجود ہر ایک پریشان نظر آتا ہے کہ مجھے جانا کہاں ہے. بار بار ٹیگ کو دیکھتے ہیں، کون سا فلور ہے، کون سا کمرہ ہے، کہاں ہے. پہنچ کے بھی پھر کھولنے سے پہلے پھر دیکھتے ہیں وہی ہے نا، کہیں اور تو نہیں آگے. اور کئی دفعہ آپ جا کے کسی اور جگہ پر اپنی چابی لگا رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے برعکس جنت ان کے لیے بہت ہی اپنی چیز ہوگی، بہت ہی اس سے مانوس ہوں گے. حدیث میں آتا ہے
والذی نفسی بیدہ ان احدہم بمنزلہ فی الجنۃ اہدی منہ بمنزلۃ الذی کان فی الدنیا، کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ان میں سے ایک اپنے جنت کے گھر کو اس سے بھی زیادہ پہچانتا ہوگا جتنا وہ اپنے دنیا کے گھر کو پہچانتا ہے. اور دنیا کے گھر کو تو ایک نابینا بھی پہچانتا ہے نا. جب آپ گھر میں داخل ہو جاتے ہیں تو نابینا لوگوں کو اگر آپ نے کبھی گھر میں رہتے دیکھا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز ان کے لیے ایسی ہوتی ہے کہ وہ دیکھ رہے ہوں. ان کو پتا ہوتا ہے واش روم کہاں ہے، کچن کہاں ہے، کون سی چیز کہاں، دروازہ کہاں سے کھلتا ہے، ہر چیز، یعنی نہ دیکھنے کے باوجود بھی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جنت میں پہنچ کر جس انسان کو جو مقام ملنا ہوگا وہ اس کے لیے اتنا مانوس، فیملیئر اور اتنا اپنا ہوگا کہ وہ دور سے اس کو پہچان جائے گا، جس طرح کوئی شخص اپنی اسٹریٹ کو اور اپنے گھر کو اور اپنی منزل کو پہچان جاتا ہے. اور یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی دنیا کے گھروں سے زیادہ اس جنت کے گھر کو انسان پہچان لے گا. عرف یعرف تعریف کا ایک اور معنی بھی ہے اور بہت خوبصورت معنی ہے. اگر عرفہ کو ایک اور معنی ملے تو اس کا معنی ہوتا ہے معطر کرنا، خوشبودار کرنا. اللہ تعالیٰ ان کے جنت کے گھر کو ان کے لیے خوشبو میں بسا دے گا، خوشبو میں بسا ہوا گھر ہوگا. ہو سکتا ہے کہ یہ سارے معنی ہی مراد ہوں، اور آخر کیوں نہ ہوں. کیا اللہ نے جنت کی پہچان ہمیں دنیا میں نہیں کرائی کہ جنت کیسی جگہ ہے؟ اور پھر یہ کہ حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص اس کو خوب پہچانتا ہوگا. اور پھر یہ بھی کہ جنت انتہائی حسین جگہ ہے. تو یہ جو تیسرا معنی ہے کہ اسے خوشبودار بنایا گیا ہوگا ان کے داخل ہونے سے پہلے، تو بالکل ایسے ہی جیسے کوئی خاص مہمان آ رہا ہو تو آپ اپنے گھر میں ایئر فریشنر یا بخور بہتر ہے ایئر فریشنر سے، یعنی کہ گھر میں خاص صفائی کے ساتھ ساتھ آپ مزید خوشبو کا اہتمام بھی کرتے ہیں. تو اللہ کے یہ خاص مہمان، خاص بندے جب اس گھر میں داخل کیے جائیں گے تو وہ ان کا منتظر ہوگا، ان کے لیے تیار ہوگا. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ. لیکن اس کے لیے پھر کیا کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم جما دے گا، اسٹیبلٹی دے دے گا تم کو. لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ کی مدد کے تقاضے پورے کرو. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، اس کو تو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. تو یہاں دراصل مراد اللہ کے دین کی مدد ہے. ان تنصر اللہ سے مراد کیا ہے؟ دین اللہ. اور اہل ایمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الصف میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بن جاؤ. اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. تو اللہ کے مددگار سے مراد اللہ کے دین کے مددگار. تو جو شخص دین کا مددگار ہوگا، اور دین کی مدد سے مراد کیا ہے؟ دین پر خود بھی عمل کرنا اور دین کو آگے پھیلانا. تو ایک شخص دین کو کیسے مدد دے سکتا ہے، دین کی پہچان کیسے کرا سکتا ہے؟ اپنے عمل کے ذریعے سب سے پہلے، اور پھر اس کے بعد اس کو دوسروں تک آگے پہنچا کر، اس کی پہچان کرا کر، اس میں اس کی تعلیم دینا، اس کی تبلیغ کرنا، کسی بھی طرح لوگوں کو دین سے متعارف کرانا. یہ سب چیزیں دین کی مدد کرنے میں شامل ہیں، خواہ انسان ہاتھ سے کرے، خواہ زبان سے کرے، کسی بھی طریقے سے کرے. ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، تو وہ تمہاری مدد کرے گا. سورۃ الحج میں بھی آتا ہے وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. اور پھر وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، سورۃ الروم 47 میں آتا ہے. سورۃ غافر 51 میں آتا ہے إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بے شک ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی بھی اس دنیا کی زندگی میں. یعنی اگر کوئی گروہ اللہ کے دین کی خدمت اور مدد کی شرائط پوری کر دیتا ہے. شرائط کیا ہے؟ نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 دین کو ویسے ہی پہنچایا جائے جیسے وہ ہے، اس کی شکل نہ بگاڑی جائے، نہ اس میں کچھ چیزیں بڑھائی جائیں اور نہ ہی اس میں سے
گھٹائی جائیں، اور اسی طرح خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا جائے، اور اس میں اپنا وقت، اپنی جان، مال، ایفرٹ، انرجی سب کچھ لگائی جائے۔ تو جو شخص اپنے طور پر ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے دین کی مدد کرے گا تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ پھر اللہ بھی اس کی مدد ضرور کرے گا۔ کانا حقاً علینا نصر المؤمنین، سورۃ صافات میں آتا ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اس سے پہلے ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے ساتھ بات جو ہے وہ ہو چکی ہے کہ انہم لہم المنصورون، کہ یقیناً وہ مدد دیے جائیں گے، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی مدد کا وعدہ تو ہے، لیکن یہ وعدہ پورا کب ہوتا ہے؟ جب بندے اپنا کام پورا کرتے ہیں، اور اگر بندے اپنا کام پورا نہ کریں تو اللہ کا وعدہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، شرط ہے، ان کیا ہے؟ حرف شرط۔ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، تو وہ تمہاری مدد کرے گا، اور پھر وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدم جما دے گا، تمہیں استقامت دے گا، یعنی مشکلات کے باوجود بھی دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، اور مرتے دم تک اللہ ایسے بندے کو توفیق دے گا کہ وہ اسی کے ساتھ دنیا میں رہے اور اسی کے ساتھ اس کی موت آئے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی دین اسٹیبلش ہو جائے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر یہ سمجھتا ہے کہ کہیں اور سے اس کو کوئی مدد مل جائے گی تو وہ بہت بڑی بھول کا شکار ہے، کیونکہ اصل مدد اللہ ہی کی مدد ہے۔ والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کس سے؟ اس حکم سے، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کیا گیا۔ اب اگر ایمان والے یہ تو کہیں کہ ہاں ہم ایمان والے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اپنے دین مذہب سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس کی ترقی اور اس کے فائدے کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے، کیونکہ ہماری دنیا کی بہت مشغولیات ہیں اور ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور صاف انکار کر دیں، تو پھر ایسے لوگ جن کو اپنے دین سے کوئی ہمدردی نہ ہو اور اس کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ نہ ہو، تو ان کے لیے پھر سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں۔ والذین کفروا فتعسا لہم، ان کے لیے تعس ہے۔ تعس کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت۔ تعسا کا مطلب ہوتا ہے ٹھوکر کھا کے گرنا اور پھر اٹھ نہ سکنا۔ پیچھے کیا ہے؟ یثبت اقدامکم، وہ تمہارے قدم جما دے گا، اور اگر تم نے یہ کام نہ کیا، کون سا؟ دین کی خدمت کا، دین کی مدد کا، تو کیا ہوگا؟ تعسا لکم، ٹھوکر کھا کے گرو گے اور اٹھ نہ سکو گے، ایسا زوال آئے گا کہ اس سے نکلنا باہر مشکل ہوگا، یعنی پستی میں گر کر کسی چیز کا ٹوٹنا، یہ ہوتا ہے تعس، یعنی پستیوں میں جا گرنا، منہ کے بل گرنا اور ہلاک ہو جانا۔ تو بیسیکلی اس میں کیا مطلب پایا جاتا ہے؟ تعس میں گرنا، اور گر کے پھر اٹھ نہ سکنا اور پستی میں گرنا۔ تو ایک آپشن یا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ تم دین کی مدد کرو اور اس کا فائدہ تمہیں دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ تم دین سے اجنبی ہو جاؤ، کوئی پرواہ نہ کرو، صرف سو کالڈ اوپر سے زبانی کلامی باتیں کرنے والے مسلمان نظر آؤ، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر ایسے گرو گے کہ اٹھ نہ سکو گے۔ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور اس نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ بیسیکلی اشارہ ہے منافقین کی طرف کہ وہ نمازیں تو پڑھ ہی لیتے تھے کسی نہ کسی طرح کہلا کے، کبھی ایک نماز میں حاضر ہو جاتے، کبھی دوسری میں آ کے حاضری لگوا لیتے، کبھی چھوڑ دیتے، کبھی ادھر ادھر ہو جاتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے بلاتے تو مارے بندھے کبھی آ جاتے، کبھی جا کے کچھ صدقہ خیرات کر دیتے ایک تاوان سمجھ کر، لیکن جان دینے کو تیار نہیں ہوتے تھے، آگے نہیں بڑھتے تھے، اخلاص نہیں تھا، کیونکہ دنیا سے محبت بہت تھی۔ تو یہاں ان کی طرف خصوصی طور پر اشارہ ہے۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ناپسند کیا اس کو جو اللہ نے اتارا ہے۔ کیا؟ قرآن۔ کیونکہ جب قرآن کی کوئی صورت اترتی، کوئی نیا حکم آتا تو ان کی شکل بگڑ جاتی، ہے اب ایک اور حکم آ رہا ہے، اب پتہ نہیں ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر دیا جائے گا، اب پتہ نہیں ہمیں اور کتنے حکم ماننے پڑیں گے، معلوم نہیں کیسی کیسی قربانی کرنی پڑے۔ تو مومن تو اللہ کا ہر حکم سن کر خوش ہوتا ہے، اسے کھلے دل سے قبول کرتا ہے، لیکن منافق کام چور کا حال اس سے مختلف ہوتا ہے،
وہ اللہ کا حکم سن کر دل تنگ ہوتا ہے، نفرت کرتا ہے۔ ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے اتاری ہے۔ فأحبط اعمالہم، تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، یعنی وہ اعمال جو انہوں نے بظاہر دین کے قسم کے کیے تھے، ان کی نمازیں پڑھنا، ان کے صدقے خیرات کرنا، اور ان کا اسلام سے زبانی کلامی ہمدردی کا اظہار، اور باقی جو اچھے اچھے کام بظاہر نظر آتے تھے، ان سب کاموں کو بھی اللہ نے بیکار کر دیا کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن مجید میں مختلف مواقع پر اعمال کے ضائع ہونے کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے دوسرے بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کے عمل ضائع ہوتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے ایمان کا انکار کرنا، ایمان کے دائرے سے باہر نکلنا، یعنی کوئی کام ایمان کے منافی کرنا۔ جب کوئی شخص ایمان کے منافی کوئی کام کرتا ہے تو اس کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایمان کے منافی کیا ہوتا ہے؟ جیسے اللہ کو ماننا، رسول کو نہ ماننا، قرآن کو ماننا، حدیث کو نہ ماننا، اسی طرح خدا رسول کو ماننا، آخرت کو نہ ماننا۔ تو یہ کیا ہے دراصل؟ ایمان کے منافی۔ ایمان میں کون کون سی چیزیں؟ جتنے بھی ارکان ایمان ہیں ان میں سے کسی ایک کا انکار کیا ہے دراصل؟ سب کا انکار۔ تو کوئی بھی کام جو ایمان کے منافی ہو، اس کا کیا اثر ہوتا ہے یا اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ باقی سارے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ ریزن ہوتی، کوئی اللہ کا انکار کر دے یا رسول کا کر دے یا کتاب کا کر دے یا آخرت کا کر دے تو وہ سب کچھ ضائع کر دیتا ہے۔ دوسری وجہ نیت کی خرابی۔ جب کسی انسان کی نیت خراب ہوتی ہے، انسان اللہ کے لیے کوئی کام کرنے کے بجائے لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، جس کے عمل میں ریاکاری ہوتی ہے، تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ اعمال برباد ہو جاتے ہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ تیسری چیز کیا ہو سکتی؟ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، یا بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسرے کاموں کو ضائع کر دیتے ہیں، جیسے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، صدقہ کر کے احسان جتانا، اذیت دینا، ستانا دوسرے کو۔ اور جیسے غیبت سے بھی انسان کے اعمال برباد ہوتے ہیں، حسد سے بھی نیکیاں جل جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں۔ بدعات، بظاہر دیکھنے میں وہ کتنا ہی دینی عمل نظر آتا ہو لیکن وہ قابل قبول نہیں۔ عمومی طور پر اگر انسان کی برائیاں نیکیوں سے بڑھ جائیں تو نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن وزن ہوگا نا اعمال کا۔ اب ایک شخص کے پاس نیکیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں، لیکن نیکیاں کم ہیں اور برائیاں زیادہ ہیں، کہاں جائے گا وہ؟ جہنم میں۔ اب کیا ہوا؟ اس کی جو نیکیاں ہیں وہ کیا ہوئیں؟ ضائع ہو گئی، برباد ہو گئی۔ تو یہ تین بڑی وجوہات ہیں دراصل: ایمان کے منافی کام کرنا، ریاکاری کرنا، اور نیکیوں کے مقابلے میں برائیوں کا زیادہ ہونا۔ اور اسی میں غیبت وغیرہ اور حسد آ جاتا ہے، کیونکہ وہ ایسی برائیاں ہیں کہ جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہیں۔ اپنے بارے میں بہت کانشیس ہونے کی ضرورت ہے، یعنی ہم سب کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ قرآن کا کوئی حکم پڑھ کر سن کر کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا دل تنگ ہوتا، کیونکہ یہاں بہت بڑا سبب بتایا جا رہا ہے اعمال کے ضائع ہونے کا۔ کیا؟ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، كَرِهُوا دین سے نفرت، سارے قرآن سے یا قرآن کے کسی ایک حکم سے بھی؟ ما انزل اللہ، ہمیں قرآن پڑھ کر دوسروں کا نہیں، اپنا فکر زیادہ کرنا چاہیے۔ اپنے دلوں کو ہمیں ٹٹولنا چاہیے، اپنے دلوں کے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ جب کوئی حکم پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں خوشی آتی ہے یا پھر بیزاری آتی ہے کہ اچھا اب یہ بھی کرنا پڑے گا، اور یہ تو بہت مشکل ہے، مجھ سے تو یہ نہیں ہوتا، یہ کیوں اللہ نے کہا؟ یہ جو کسی بھی حکم سے کراہت کی بات ہے نا، اور اس حکم پر تو میرا دل راضی نہیں ہوتا، اور یہ تو میری عقل کوئی نہیں لگتا، اور اس سے تو میں سیٹسفائیڈ ہی نہیں ہوں کہ یہ جو بھی کہا گیا ہے، یہ ایمان کے منافی باتیں، یہ منافقت کی قسم کی بات ہے۔ مومن اللہ کی جو بھی بات سنتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ یہ میرے رب کی بات ہے، سمعنا واطعنا، چاہے مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے، مجھے مشکل لگے یا آسان لگے، لیکن میرا اس پر ایمان اور یقین ہے کہ جو اللہ نے اتارا ہے سچ اتارا ہے، اور اس میں میرا فائدہ ہی فائدہ ہے، اور مجھے اللہ کے کسی حکم پر کوئی اعتراض نہیں۔ ایک معمولی سی بات نہیں ہے،
کہ کن کے لیے ہلاکت اور کن کے اعمال کی بربادی، بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والوں کے دل میں اللہ کی محبت سب چیزوں سے زیادہ ہوتی ہے، اپنے آپ سے، اپنی جان سے، مال سے، اولاد سے، دنیا کی ہر چیز سے۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ جس سے انسان کو محبت ہو اس کی کوئی بات اچھی لگے اور کوئی اچھی نہ لگے؟ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اور واقعی سچی محبت ہوتی ہے اس کی ہر بات ہی اچھی لگتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ مثلا ماں ہے اپنے بچے سے محبت کرتی، بڑے ہو کے تو خیر نافرمانیاں بہت کرنے لگتے ہیں تو پھر اور معاملہ ہوتا ہے، ورنہ چھوٹے ہوتے وہ روئے، وہ ستائے، وہ تنگ کرے، وہ کچھ کرے، اس کی ہر ادا ہی اچھی لگ رہی ہوتی۔ بعض اوقات مائیں اپنے بچوں کی ایسی باتوں پہ تعریفیں کری تھی جو کوئی سینس کی بات نہیں ہوتی، اگر کوئی دوسرا دیکھے تو کہے کہ کس بات پہ خوش ہو رہی ہے ماں، دیکھو ماں ہے، اس کو محبت ہے، اسے ہر چیز ہی اچھی لگتی ہے۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی قرآن کے اول آیت سے آخر تک ہر چیز اچھی لگتی ہے اور سب کچھ پڑھتے ہوئے ہم خوش ہوتے ہیں؟ اور اگر نہیں تو اندر کی اس خرابی کی نشاندہی کی ضرورت ہے۔ کیا سمجھ میں ہے؟ یعنی صرف یہ کافی نہیں ہوتا کہ انسان نیکیاں کرے، اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ انسان ان چیزوں سے بچے جو نیکیوں کو برباد کرنے والے ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں کو ذہن میں حاضر رکھنا چاہیے اور اس پر تسلی نہیں ہونی چاہیے کہ ہاں ہم اچھے کام کر ہی رہے ہیں نا۔ اب دیکھیے کہ جب کوئی شخص گھر بناتا ہے تو وہ اس طرح بناتا ہے کہ کوئی ایک دراڑ، کوئی ایک رخنا، کوئی ایک سوراخ، کوئی ایک ایسی چیز ڈھیلی نہ رہ جائے، کھلی نہ رہ جائے کہ جس سے مثلا پانی آ کر باقی ہر چیز کو گلا کے رکھ دے یا ضائع کر کے رکھ دے۔ مثلا اگر آپ نے گھر بنایا ہے اور اس میں صرف ایک پائپ لائن جو ہے اس کو صحیح طور پر فکس نہیں کیا اور قطرہ قطرہ صرف پانی رستا رہتا ہے اس سے، تو آپ کہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے، باقی تو پرفیکٹ ہے، اسے ایک قطرے سے کیا ہوگا؟ لیکن کیا ہوتا ہے اگر صرف قطرہ قطرہ بھی رستا رہے؟ یعنی بعض اوقات ہم کہتے ہیں اچھا چھوٹی سی تو بات ہے، چھوٹا سی گناہ ہے نا، اگر میں اتنی سی غیبت کر لوں گی تو اس سے کیا ہوگا؟ لیکن اگر ہم سوچیں تو ہر روز صرف ایک غیبت مہینے میں کتنی ہو گئی؟ 30 ہو گئی، اور 30 کا کوئی وزن نہیں ہوگا اور تناسب ایک کا نہیں ہے۔ یہ تو اتنی معمولی بات ہے کہ رات چلتے کھڑے اٹھتے بیٹھتے ایسے جملے بیکار سے منہ سے بول ڈالتے ہیں کہ جن کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، ضرورت بھی نہ ہو، کچھ فائدہ بھی نہ ہو، اور ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس نے تو میری نیکیوں کو تباہ کر دیا۔ تو قطرہ قطرہ رستا ہوا پائپ پوری دیوار گرا سکتا ہے، اور ایک دیوار گرنے سے سب کچھ نیچے آ سکتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے احباط۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے نا۔ اگر آپ اللہ کے کریشن پلان کو دیکھیں، پوری بڑی پکچر کو دیکھیں، ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھتے ہیں اور پورے کو نہیں دیکھتے نا۔ پوری کریشن کو اپنے مائنڈ میں لائیں، ٹھیک ہے؟ زمین ہے، آسمان ہے، جو کچھ بھی آپ کو معلوم ہے اس سارے کو دیکھیں۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا، پھر زمین کو بنایا، یعنی آسمان بنائے، زمین بنائے، جو سورۃ حامیم سجدہ میں ہم نے پڑھا۔ پھر اس کے بعد اس زمین پر آدم علیہ السلام کو بھیجا، لائف شروع ہوئی، اور پھر پرپس بتایا گیا کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور امتحان کے لیے پیدا کیا، لیبلوکم۔ اب کیا ہے، اس زمین پر رہنے والا ہر ایک ایک ٹیسٹ سے گزر رہا ہے، ہر ایک کا امتحان ہو رہا ہے، اور ہر امتحان کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یعنی ہم جس آزمائش سے گزر رہے ہیں اس کا ایک ڈیڈ لائن ہے، امتحان کے بعد ایک اگلی زندگی ہے، یعنی یوم الحساب ہے، نتیجے کا دن، جس دن رزلٹ آئے گا۔ وہ بھی ہم سب ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں وہ قیامت کا دن ہوگا، اور ہمیں یقین ہے کہ ہم سب اس دن اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پل صراط سے گزر کر آگے جنت ہے یا نیچے جہنم ہے، ہاں؟ تو وہ انجام ہے۔ اب جو جہنم میں چلے گئے کوڑا کرکٹ، وہ تو وہیں جلتا رہے گا ہمیشہ کے لیے، اور جو آگے پہنچ گئے تو وہاں دراصل ان کامیاب ہونے والوں کی جو یہاں پر آزمائے گئے تھے، ان کی اصل زندگی شروع ہوگی، لائف وہاں شروع ہوگی، اور پھر وہ اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص مہمانوں کی طرح ان کو ہمیشہ کی خوشیاں عطا کریں گے۔ کسی بھی طرح آپ اس کو پکچرائز کر سکتے ہیں اپنے ذہن میں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جیسے یہ ایک دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور یہ حصہ جو ہے یہ صرف امتحان کے لیے، اس میں ہم جو کچھ بھی کریں، جو بولتے ہیں، جو سوچتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، وہ سب لکھا جا رہا ہے، سب ریکارڈ ہو رہا ہے، ایک ایک ایکشن، ایک ایک سوچ، ایک ایک چیز، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہنسنا مسکرانا، بولنا، کچھ بھی، سونا جاگنا، کمپلیٹلی ہم سراؤنڈڈ ہیں اللہ کے فرشتوں سے جو ہر وقت کی تصویریں لے رہے ہیں، ہماری پورا ریکارڈ ہر وقت تیار ہو رہا ہے۔ پھر اس کی ایک اینڈنگ ہے، ہر شخص جب اس کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے وہ وہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جو بیچ کا یہ خلا ہے،
اس میں وہ انتظار کی حالت میں، برزخ میں. پھر قیامت کا دن آئے گا، پھر سب یہاں اس میدان میں پہنچ کر کھڑے ہیں اب اللہ کے حضور. ایک ایک کا اعمال نامہ تولا جا رہا ہے اور ہر ایک کو اس کا پتہ بتایا جا رہا ہے کہ کہاں جانا ہے اس کو. اب یہ جنت ہے اور نیچے جہنم، اس کے اور اس کے بیچ میں پل صراط ہے، اس سے گزر کر یہاں پہنچنا ہے. یہاں لائف نے شروع ہونا ہے، جس میں انجوائمنٹ ہے اور جس میں خوشیاں ہیں اور جس میں وہ سب ہے جو انسان کی خواہشات ہیں یہاں کرنے کی. یہ جگہ یہ سب پورا کرنے کی نہیں ہے، یہ جگہ تو کام کی جگہ ہے. اور یہاں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اپنی ذاتی زندگی میں، کیونکہ اس امتحان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف مشکلات میں ڈالا ہے. ایک طرف ہمارے اپنے اندر کا نفس ہے، ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف ماحول ہے. جہاد کس چیز کا نام ہے؟ الٹیمیٹ اسٹرگل، اٹموسٹ اسٹرگل، مسلسل اور ہر وقت کی ایک کوشش. کوشش کس چیز کو؟ کہ ہر اس رکاوٹ کو ہٹانے میں کہ جو اللہ کے راستے میں آئے. یعنی جیسے ہم چل رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں کبھی اندر سے ایک مشکل آ جاتی ہے، ہمارا دل نہیں مان رہا ہوتا کچھ کرنے، کبھی شیطان وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی اور لوگ ستا رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ، کبھی یہ ہمیں کچھ ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ ہم وہاں گر جاتے ہیں، اس نے مجھے کیوں کچھ کہہ دیا، کبھی ادھر سے آ گئی کچھ پڑ گئی، کوئی ادھر سے. یعنی ہر وقت ہم مسلسل حملوں کا شکار ہیں، مسلسل. اس میں صبر اور برداشت کے ساتھ سنبھل سنبھل کے محتاط طریقے سے صرف وہ کرنا ہے جو اللہ کو راضی کر دے. اس کوشش کا نام جہاد ہے. یعنی جہاد کیا ہے؟ ان ساری رکاوٹوں کو ہٹانے کا نام جو اللہ کی اطاعت میں آئے. اب اس میں اندر سے شروع ہو کر پھر باہر سے اور پھر بڑی سے بڑی مخالفت، حتیٰ کہ وہ لوگ کہ جو اکٹھے ہو جائیں اللہ کی اطاعت کرنے والوں کو مٹانے پر، تو پھر ان کے مقابلے میں. تو یہ پھر کیا ہے؟ وہ آخری سٹیج آتی ہے. مکہ کے 13 سال کی سٹیج کیا ہے؟ کہ جس میں اور طرح کا جہاد تھا. یہ نہیں تھا کہ مکہ میں نہیں تھا. اصطلاحی جہاد جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، مکہ میں بھی تھا. وہاں اور طرح کی مشکلات تھیں، وہاں اور طرح کے امتحان تھے، وہاں اور طرح لوگوں کے لیے مشکل تھا جینا. پھر جب وہاں سے نکلے تو پھر مدینہ میں آنے کے بعد اور طرح کی مشکلات سامنے آئیں. مکہ میں تو صرف اپنی ذات کا دفاع تھا نا، مدینہ میں ایک اسٹیٹ بھی تھی اور اس اسٹیٹ کا دفاع بھی تھا، اس کی سرحدوں کا دفاع بھی تھا. اور اس کے لیے پھر یعنی باقاعدہ جنگ کی جو کیفیت پیدا ہوئی اور اس جنگ میں جان اور مال اور وقت وہ سب. لیکن جب جنگ نہیں ہوتی تھی تو کیا جہاد نہیں ہوتا تھا؟ ان جنگوں کے بیچ میں جہاد نہیں ہوتا تھا؟ کیا ختم ہو جاتا تھا؟ ان کے بیچ میں بھی ہو رہا ہوتا تھا، اس کی نوعیت مختلف ہوتی تھی. اب یہ ہے کہ ہر شخص کی زندگی میں مختلف طرح کی رکاوٹیں ہیں، ہر شخص کی زندگی میں مختلف طرح کے امتحان ہیں. کسی کے لیے کوئی انسان آزمائش بنا ہوا ہے، کسی کے لیے اس کا اپنا نفس آزمائش ہے. یعنی کسی نہ کسی طرح انسان ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ نے ٹیسٹ کیے بغیر یہاں رکھنا نہیں کسی کو. اس جگہ پر جو کہ انتہائی قیمتی جگہ ہے جنت، یہاں ایسے ویسے میں کوئی نہیں پہنچ سکتا، دھوکہ دے کے یا لک چھپ کے یا کوئی ٹرک کر کے یا بائی چانس. چانس والی بات نہیں ہے. تو اب اگر ہم ایک محدود سوچ کے ساتھ صرف چھوٹے مسئلوں کو، چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور اس کی خواہش میں نہیں جیتے کہ یہاں پہنچنا ہے کیونکہ اللہ کی رضا یہاں ملے گی، تو یہ سارا بیچ کا حصہ جو ہے نا، یہ اسٹرگل، اس کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے اور ہر طریقے سے وہ کرنا ضروری ہے جو اللہ چاہتا ہے. اب یہ جو اللہ کے دین کی مدد ہے، یہ کیا ہے کہ انسان کے لیے تنہا اللہ کے دین پہ قائم رہنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنے آپ ہی اپنی ہی ایک خاص دنیا کے اندر اچھے بن کے رہیں. اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ماحول چاہیے ہوتا ہے، سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. اور اس کے لیے اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ جو کچھ خود کرتے ہو نیکی میں سے اس کا حکم آگے بھی دو. یہ بھی ایک جہاد ہے. اور پھر اس راستے میں جو مشکلات آئیں تو کیا کرو؟ ان کو برداشت کرو. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اور پھر انسان ہر منکر کو دور کرتے کرتے اپنے سے اور دوسروں سے اللہ تک جب پہنچتا ہے تو ہی کامیاب ہو سکتا ہے. یہ ساری ایفرٹ کیا ہے؟ یہ ساری ایفرٹ جہاد ہے. اور ہر شخص کی زندگی میں کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی درجے کی اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اللہ کی اطاعت کی راہ آسان کرنا، اللہ کی اطاعت یا اللہ کا بندہ بن کر رہنے کا ایک ماحول پیدا کرنا، یہ اللہ کے دین کی خدمت. تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی. اب وہ کوشش کیا ہے؟ اس کی ساری رہنمائی ہمیں سنت سے ملتی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، وہ کیا کرتے تھے، ان کی سیرت کا مطالعہ ضروری ہے. کہاں سے آغاز کیا اور پھر کہاں اختتام ہوا، اور پھر آپ کے بعد کیا کیا تھا صحابہ کرام نے، خواتین نے کیا کیا. صرف مردوں نے نہیں، خواتین نے بھی بہت کچھ کیا.
ہم کیا سمجھتے اپنی زندگی میں؟ ہمارا جہاد بس یہی ہے کہ ہم اچھے کپڑے پہن لیں اور آرام سے مرضی سے سوئیں، مرضی سے جاگیں، مرضی سے جو جی چاہے کریں. کیا سیکھا حضرت عائشہ کی زندگی سے؟ سیکھا بھی اور سکھایا بھی، اور پھر اسی مسجد میں پڑھایا. حجرے میں ہوتی تھی، پڑھاتی مسجد میں تھی. باہر بیٹھے ہوتے تھے لوگ، کچھ اندر بھی ہوتے تھے. یہ کیا رول ماڈل ہے؟ یہ کیا نمونہ ہے؟ یہ جہاد نہیں تھا حضرت عائشہ کا؟ تھا نا. کیا یہ دین کی خدمت نہیں تھی؟ یہ اللہ کے دین کی خدمت تھی. حضرت خدیجہ کا کردار آپ نے پڑھا، کیا وہ دین کی خدمت نہیں تھی؟ لیکن ان کے حصے میں کچھ اور طرح کی خدمت آئی. یعنی حضرت خدیجہ کی سچویشن فرق تھی، ان کی خدمت کا انداز اور تھا. حضرت عائشہ کی فرق تھی، ان کا انداز اور تھا. تو ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد اس وقت ملتی ہے جب انسان اپنی ذات کے لیے نہیں جیتا، اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ کے دین کے لیے جیتا ہے. اس کا یہ پیشن بن جاتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے خود بھی اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے اور دوسروں کو بھی اسی راستے پہ لے کے چلنا ہے. یہ ہے مومن کی زندگی کا ایک بڑا مقصد. اور وہ اگر یہ مقصد پورا نہیں کرتا تو پھر اس کی زندگی محض جانوروں کی سی زندگی ہے، جس کا آگے ذکر آئے گا. چلیے اب تک جو سیکھا اس پہ تھوڑا سا ہم ریفلیکشن لے لیتے ہیں. بہت ہی اہم اس میں ہمیں سبق ملا ہے. تو پہلی بات تو یہی ہے کہ سب سے اہم چیز کیا ہے کہ اگر اللہ کے دین کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو اس کا سارے اعمال کو کیا ہو جاتا ہے؟ ضائع ہو جاتے ہیں، ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. اور اس کے برعکس ایک بہت بڑی خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے دین کے لیے کام کرتے ہیں. ان کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ برائیاں دور ہو جاتی ہیں اور جنت بھی ملتی ہے. اور یعنی کہ انسان میں جو کمی ہوتی ہے، کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور انسان کی جو پرسنالٹی میں کمی ہوتی ہے، ہر ایک کی پرسنالٹی میں ہوتی ہے نا کمی، اس کو ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہم اس کو اوور کم کریں لیکن ہمیں مشکل ہو رہی ہوتی ہے. تو اس میں ہمیں طریقہ مل گیا نا. کیا طریقہ ملا ہے؟ کہ اللہ کے دین کے لیے کام شروع کر دیں. اللہ کے دین کو پہلے خود سیکھیں اور پھر آگے کیا کریں؟ آگے پہنچائیں اس کو، اور بہترین طریقے سے آگے پہنچائیں. تو پھر اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اللہ کی توفیق حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ جو انسان کی میں ہوتی ہے نا کمی ہوتی ہے تھوڑی پرسنالٹی میں، وہ اللہ اس کو ٹھیک کر دیتا ہے. اصلح بالہم، ان کے حال کو درست کر دیتا ہے. اور یہی ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہمارے حال درست ہو جائیں، کیونکہ ہم بڑی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم سے خود سے نہیں ہو رہا. تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے اس وقت؟ ہم جہاد پہ نکل لیں. اور جہاد پہ نکلنا، ہمارا جہاد میں نکلنا کیا ہے؟ کہ ہم علم میں پختگی حاصل کریں، اور ایسی پختگی حاصل کریں کہ لوگوں کی بھی آگے مدد کر سکیں. اور لوگ جب ہمارے طرز زندگی کو دیکھیں یا ہماری شخصیت کو دیکھیں تو اس سے وہ کیا سیکھیں؟ اس سے وہ انسپائر ہوں، اس سے پتہ چلے ان کو کہ یہ دین اس طرح پریکٹس کیا جاتا ہے، یا یہ قرآن کا علم جب حاصل ہوتا ہے تو یہ پھر طرز زندگی ہونا چاہیے. یعنی ہماری ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم پڑھا رہے ہیں، اور ایک کیا ہوتا ہے کہ ہماری پرسنالٹی سے لوگ سیکھیں. بالکل جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا کہ چلتے پھرتے قرآن، ان سے ان کی سنت کو دیکھ کے آپ سمجھ جاتے تھے کہ کیا قرآن کیا بتاتا ہے اور دین الہی کیا چیز ہے. جی، ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈس. بالکل کہ آپ کے ایکشنز کیسے ہیں خود، اور تبھی جو آپ کے ورڈز ہوں گے نا، جو آپ بتا رہے ہوں گے لوگوں کو، اس میں وزن بھی تبھی ہوگا. جب وہ دیکھیں گے آپ کو عمل کرتے ہوئے تو تبھی وہ بھی آپ کی بات میں وزن ہی تب آتا ہے. اگر آپ کے عمل میں نہیں ہوگی چیز تو آپ کہہ رہے ہوں گے نا تو اس میں وزن نہیں ہوگا. دیکھیے گا لوگوں کے دلوں کو نہیں جا کے لگے گی. لوگوں کے دلوں کو کب جا کے لگتا ہے؟ جب آپ خود کر رہے ہوتی ہیں. اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے توفیق بھی. تو ہمارا اب کیا کوشش ہونی چاہیے؟ کہ سب سے پہلے دین میں پختگی حاصل کریں، اچھی طرح سے ہمیں سمجھ آئی بھی ہو بات، ہمارے عمل میں آ جائے. کوشش کریں کہ ہماری میں جو کمی ہے چیزوں میں اس کو ہم پورا کریں. اور پھر اس کے بعد ہم نے کیا شروع کر دینا؟ اب ساتھ ساتھ ہی شروع کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ آگے بتانا ہے لوگوں کو، بہترین طریقے سے آگے بتانا ہے. اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ میرے اس کام میں مدد فرمائے. اور اللہ کی مدد آئے گی. ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر ہم اس نیت سے کر رہے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کا مشن آگے لے کے چلنا ہے، ہمارے میں یہ جذبہ اگر ہے موجود تو پھر اللہ کی مدد آئے گی. ٹھیک ہے، چلیے. جی، ہر انسان اپنی ہی ایکسپرٹیز کے یا اپنی صلاحیت کے حساب سے کرتا ہے، لیکن اللہ سے مدد مانگتے جائیں. جتنی نیت میں اخلاص ہوگا نا، اور جتنی ہم ایفرٹ کر رہے ہوں گے، جتنی ہم محنت کر رہے ہوں گے، اس کے حساب سے اللہ کی مدد آتی چلی جائے گی. جی، جو انسان اس حالت میں مر گیا نا، کفر کی حالت میں یا منافقت کی حالت میں مر گیا. منافق کون ہوتا ہے؟ جو منہ سے کہہ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے دل میں نہیں ہوتی چیز. تو اگر اس حالت میں مر گیا کہ دل میں اس کے نہیں تھا، یعنی اس کے دل میں محبت نہیں تھی دین کے لیے، یہ جیسے اس میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو اللہ نے نازل فرمایا
اگر قرآن کے لیے محبت تھی ہی نہیں اور اسی حالت میں مر گیا تو پھر منافق. جی بالکل بالکل، اللہ معاف فرمائے ہم سب کو بھی. بالکل ہماری نیتیں درست رکھنا سب سے اہم چیز. بے شک بے شک سب سے اہم چیز ہے کہ نیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو، تبھی توفیق بھی ملتی ہے انسان کو. چلیے اب دوبارہ سے سننا شروع کرتے ہیں تفسیر کو. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. افلم یسیروا فی الارض، کیا پھر وہ نہیں چلے پھرے زمین میں؟ فینظروا، پھر وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. کن سے پہلے؟ مکہ والوں سے پہلے. دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان پہ تباہی ڈال دی. اصل میں ہجرت ہو گئی تھی نا، تو ہجرت جب ہو جائے، ایک پیغمبر اس بستی سے نکل جائے تو پھر پیچھے بستی والوں کے لیے جینے کا جواز نہیں ہوتا. تو اب ان کو وارن مزید کیا جا رہا ہے. ابھی باقاعدہ جنگیں شروع نہیں ہوئی، وارن کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں یاد نہیں پچھلی قوموں کے ساتھ کیا گزرا، تم نے اپنے پیغمبر کو نکال دیا ہے تو تم بھی اب اس حال میں نہیں رہو گے. اور ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ چند سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا. پہلی ہی جنگ میں ان کے 70 لوگ مارے گئے، بڑے بڑے سب سردار ختم ہو گئے. اور عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث کو آپ نے پھر قتل کروایا جو پکڑے ہوئے آئے تھے. پہلی جنگ میں سب کا صفایا ہو گیا. اور باقی تو عوام الناس تھے، پھر آہستہ آہستہ وہ سیدھے رستے پہ آتے گئے. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها، اور کافرین کے لیے انہی جیسی مثالیں ہیں. جیسے ان کے ساتھ ہوا اہل مکہ، تمہارے ساتھ بھی ویسا ہو سکتا ہے. وہ ختم ہوئے، ان کی تباہی ہوئی، تمہاری بھی قریب آ لگی. اور جنگ بدر میں فیصلہ ہو گیا تھا، اسی لیے اس کو کون سا دن کہتے ہیں؟ یوم الفرقان. ذالک بان اللہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک اللہ تعالی مولا الذین آمنوا، مولا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وان الکافرین لا مولا لہم، اور بے شک کافرین ان کا کوئی مولا نہیں، کوئی حمایتی مددگار کارساز نہیں. جنگ احد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کے چند صحابہ کے ساتھ ایک گھاٹی میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو ابو سفیان یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون کون بچا ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یا نہیں. تو اس نے ایک نعرہ لگایا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، کہ ہمارا تو عزا بت ہے اور تمہارے پاس تو کوئی عزا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کو جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں، تمہارا کوئی مددگار نہیں. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے. کہاں داخل کرے گا؟ جنات، باغوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون، وہ یہی موجیں کر رہے ہیں. اہل ایمان کے لیے لطف کی جگہ کون سی ہے؟ جنت. اس کے برعکس اہل کفر کے لیے دنیا ہی ان کی جنت. یتمتعون، اس میں وہ مزے اڑا رہے ہیں. وَيَأْكُلُونَ، اور کھا رہے ہیں. كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، جیسے کھاتے ہیں جانور، جیسے مویشی کھاتے ہیں ویسے ہی وہ کھا رہے ہیں. وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے، جو کھانا ہے یہی کھا لیں. جیسے پیچھے بات ہوئی کہ مومن ایک با مقصد انسان ہوتا ہے، اور اس کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خود بھی اللہ کا بندہ بنے اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو لے کر جائے. وہ صرف کھانے پینے کے لیے زندہ نہیں ہے، وہ اس زندگی کے مزے تلاش کرنے کے لیے زندہ نہیں ہے،
کہ انٹرٹین کے سامان اور نت نئی راحتیں اور نت نئی آسائشیں اور عیش و عشرت کے سامان اکٹھے کرنے کے لیے جیے اور انہی کی تلاش میں رہے اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، وہ اس لیے نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں سے کوئی ایک اس طرح نہیں جیا کہ انہوں نے دیکھا اب تو مکہ فتح ہو گیا اور اب تو روم فتح ہو گیا اور اب ایران فتح ہو گیا اور اب اتنا مال آ گیا، لہٰذا اب کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اب ہم آرام سے کھاتے پیتے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد یہ تھوڑی تھا کہ مال اکٹھا کر لیں۔ مومنوں کو جنگ کرنے کا مقصد کیا بتایا گیا؟ کہ وہ کیوں جنگ کریں؟ تو اس طاقت کو توڑیں جو اسلام کے راستے میں ان کے عمل کرنے کے راستے میں حائل ہے، مال اکٹھا کرنے کے لیے نہیں، دنیا بنانے کے لیے نہیں۔ تو یہاں اس آیت میں بنیادی طور پر دو طرح کے کرداروں کا باہم مقابلہ کیا گیا ہے۔ ایک کردار کیا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات، اور دوسرا کردار کیا ہے؟ یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام۔ ایک مقصد کے لیے زندہ ہے اور دوسرا کھانے پینے کے لیے زندہ ہے۔ اب یہاں جو مثال دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ جانوروں کی طرح کھاتے ہیں۔ کیسے کھاتے ہیں جانور؟ یہ جانوروں کا کھانا کیا کھانا ہوتا ہے؟ امیجن کریں پہلے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی، پھر آپ کے دل سے کوئی بات نکلے گی، کیونکہ انعام کا ذکر ہے نا، اور انعام ایسے جانور ہوتے ہیں جو عام طور پہ دیکھنے میں آتے ہی ہیں۔ گائے، بھینس، اونٹ، بکری، بھیڑ کیا کرتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا گائے اور بھینس کا کہ اس کے 4 معدے ہوتے ہیں، ایک نہیں 4 ہوتے ہیں، اور وہ کتنا کھاتی؟ اس کو ہر وقت ہی کھانا پڑتا ہے جب جا کے وہ دودھ دینے کے قابل ہوتی۔ اونٹ کیسے پانی پیتا ہے؟ ذخیرہ کر لیتا ہے اپنے اندر، کیونکہ اس کی ضرورت یہی ہے، اس کی تو زندگی کا مقصد یہی ہے۔ گائے اگر کھائے تو اس کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ اسے کھانا ہے اور دودھ دینا ہے، وہ تو پیدا ہی اس لیے ہوئی ہے، کسی اور کام کے لیے ہوئی ہے۔ اگر وہ کھا ہی رہے ہیں تو ان کی تو زندگی کا مقصد ہے کھانا، وہ بھلے کھائیں، لیکن مومن تو اس لیے نہیں بنا۔ اور کیا کرتے ہیں جانور؟ یعنی کھانے ہی کی فکر ہوتی ہے اور اپنے ہی کھانے کی فکر ہوتی ہے۔ اور اگر آپ نے کبھی بکریاں پالی ہوں، کبھی عید کے موقع پر بکرا گھر میں رکھنے کا اتفاق ہو، یہاں تو شاید مشکل ہو، لیکن بیک ہوم آپ نے کبھی تجربہ کیا ہو، کبھی رکھا بکرا یا کبھی ایسی عید میں، کیا ہوتا ہے صبح سویرے؟ وہی آپ کو الارم دیتا ہے، کس قدر شور کرتا ہے، اور اگر آپ اس کو کچھ نہیں کھانے کو دیں تو وہ آپ کو چین نہیں لینے دے گا، آپ کو بھی نہیں کھانے دے گا۔ اس قدر شور کرتے ہیں، اس قدر شور کرتے ہیں کہ زندگی حرام کر دیتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اب وقت ہے نہیں ہے، وہ کھائیں گے، پھر تھوڑی دیر بعد ادھر گھومے، پھر اس کو پھر کھانا شروع کر دیں گے۔ یعنی ان کی ساری توجہ کھانے کی طرف رہتی، موجیں منانے اور کھانے کی طرف۔ یعنی ان کا ہم اور غم اور ان کی جو فکر ہے اور ان کا جو شور ہے اور ان کا جو احتجاج ہے اور مطالبہ ہے، وہ بس کیا ہے؟ کھانا ملے، اور اگر کھانا نہ ملے تو ٹکرے مارنے کو تیار ہو جائیں، دیواروں کے ساتھ بھی ٹکر مارنے لگتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میرے حصے کا یا کس کے حصے کا، یا یہاں منہ مارنا چاہیے، نہیں۔ ایک دفعہ میں کسی کے گھر میں تھی اور ان کا بہت ہی خوبصورت گارڈن تھا، لان میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بکریاں کسی کی گیٹ کھول کے کہیں باہر سے جا رہی تھی، وہ اندر گھس گئی، اور انہوں نے آتے ہی جو یلغار کی پھولوں پہ اور پودوں پہ اور حشر نشر کر دیا تھوڑی دیر میں، اور وہ بھاگ رہے ادھر سے پکڑ ادھر سے، لیکن کوئی چیز پکڑائی نہیں دے رہی۔ اس قدر پریشان کن منظر تھا کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے، آنن فانن جیسے ایک تباہی نہیں آ جاتی۔ یعنی ایک ریوڑ اگر گزرتا ہوا آپ کے گھر آ جائے، اس کو پکڑے اس کو پکڑے، کیا کرے کیا نہ کرے، تھوڑی دیر میں اس کا نقشہ بدلا ہوا تھا۔ تو منظر مجھے کبھی نہیں بھولتا کہ ان کو نہیں پرواہ کہ یہ پھول ہے، کوئی باغ ہے، کوئی سجانے کی چیز ہے کیا نہیں، ان کو اس سے ہے کہ بس یہ کھانے کی چیز ہے، چاہے وہ کھا کر ہی آئے ہوں پھر کھانے لگ جائیں گے۔ حلال ہے، حرام ہے، طیب ہے، غیر طیب ہے، سستا ہے، مہنگا ہے، ہماری حدود میں ہے یہ کسی اور کی۔ وہ جو بکریوں کا مقدمہ پیش ہوا تھا حضرت سلیمان کے سامنے، تو گویا کھانے کی سوچ ان کے اوپر غالب رہتی ہے، فکر ان کی اٹھتے ہی، اور پھر ایک دفعہ کھا لیں گے، پھر اگلی دفعہ، پھر اسی طرح حلال حرام کی پرواہ نہیں، دوسروں کو مار کے کھانا پڑے یا دوسروں کا حصہ کھانا پڑے تو بھی تیار ہیں۔ پھر اسی طرح جو کھانے کا انداز ہے وہ بھی جنگلی ہوتا ہے نا۔ کیسے کھاتے ہیں؟ بیٹھ کے آرام سے، کھڑے ہو کر، چلتے پھرتے کھڑے ہو کر، جہاں جی چاہا منہ مار لیا، جو نظر آیا منہ میں ڈال لیا۔ تو بات یہ ہے کہ ایک طرف اہل ایمان کا کردار ہے اور دوسری طرف ان کے برعکس ایسے لوگوں کا کہ جن کی زندگی کا اصل مقصد صرف کھانا پینا ہے، اور اس کو تشبیہ دے کے سمجھایا کہ کیسے کھاتے ہیں، کما تأکل الانعام،
والنار مثوی لہم. بیسیکلی تو جانوروں میں دو چیزیں ہیں نا، اصل میں جانوروں سے مثال دی گئی نا. جانور یا وہ کھاتے پیتے ہیں یا ان کو سیکس کی خواہش ہوتی ہے اور بچے پیدا کرنا، اینڈ دیٹس اٹ. یہی ساری زندگی، یعنی کھانا پینا اور بچے پیدا کرنا، ان کی زندگی اس کے سوا تیسرا کوئی کام نہیں. تو یہ تمتعون میں اللہ نے اگرچہ ازدواجی زندگی کا ایک لطف جائز قرار دیا، مگر ایک حد کے اندر، اور اس وقت تک جب انسان اپنے فرائض بھی ادا کرے اور اپنی دیگر ذمہ داریوں سے غافل نہ ہو. لیکن نماز روزے کی پرواہ نہ کرنا، حلال حرام کی پرواہ نہ کرنا، جائز ناجائز کی پرواہ نہ کرنا، اور صرف انجوائمنٹ کی تلاش میں ادھر ادھر مارے پھرنا، تو یہ جو بے محابہ قسم کی آزادی ہے، جس میں نہ کوئی نکاح کے بندھن اور نہ ہی کوئی حلال اور جائز اور ناجائز کی پرواہ، اور پھر حلال اور جائز میں بھی دیگر فرائض کو بالکل اگنور کر دینا، اللہ کے حقوق کو پامال کرنا، بندوں کے حقوق کو پامال کرنا، یہ سب اس میں آ جاتا ہے. اور خصوصاً دین پڑھنے کے بعد کھانے پینے کے جو آداب ہیں ان کو دہرانے کی ضرورت ہے، اور ہم سب کو اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ له سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں، ہی اشد قوۃ من قریتک التی اخرجتک، جو زیادہ شدید تھی قوت میں، زیادہ سخت تھی قوت میں، من قریتک، تمہاری بستی سے. کون سی بستی؟ مکہ کی. التی اخرجتک، وہ جس نے آپ کو نکال دیا، یعنی مکہ. اہلکناہم، ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، عاد کو، سمود کو، قوم نوح کو، قوم لوط کو. فلا ناصر لہم، تو ان کا کوئی مددگار نہ تھا، کوئی ناصر نہ تھا. اور پچھلی قوموں کی طاقت، اور خاص طور پر قوم عاد کی ہم نے پچھلی صورت میں پڑھی، احقاف میں. افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ پر ہو، اور بینہ سے مراد دلیل ہے. اب یہاں بھی کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ ایک وہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی کی اٹھان واضح دلیل پر رکھی ہوئی ہے، یعنی جو کام بھی کرتا ہے وہ دلیل کے ساتھ کرتا ہے. کمن، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو زین لہ سوء عملہ، جس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا ہو. واتبعوا اہواءہم، اور انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی. تو یہاں دو طرح کے لوگ ہیں. نمبر ایک، پہلے کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کے عمل کی بنیاد دلیل ہے. اور نمبر دو، اس کے عمل کی بنیاد خواہش نفس ہے. ایک وہ شخص ہے جو جب بھی کچھ کرتا ہے، کوئی بھی کام، تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، اس کی بنیاد کیا ہے. اور دوسرا یہ نہیں دیکھتا کہ اسے کیا کرنا اور کیا نہیں، وہ کیا دیکھتا ہے، میری مرضی کیا ہے. اور پھر وہ غلط کر کے شرمندہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ اس پر اور اکڑتا ہے. زین لہ سوء عملی، کیونکہ وہ خواہشات کے پیچھے دوڑ رہا ہے. لہٰذا اس کی خواہشات جب فلفل ہوتی ہیں، وہ اپنی ڈیزائرز پوری کر لیتا ہے، تو پھر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. وہ سمجھتا ہے کہ اس نے بہت اچھا کیا. تو ایک وہ ہے جو حق اور ناحق کی تمیز کرتا ہے، کیا صحیح اور کیا غلط ہے. افمن کان علی بینۃ من ربہ، اور بینہ کہاں سے ہے؟ رب کی طرف سے. اور رب نے کیا بھیجا؟ قرآن اور سنت. اور دوسری طرف جو قرآن اور سنت کو پیچھے ڈالے ہوئے، اس سے غافل ہے، اندھیرے میں ہے، اور کچھ بھی کام کرتا ہے تو کس بنیاد پر؟ اس کا دل کیا چاہتا ہے، اس کی مرضی کیا ہے، لوگ کیا پسند کرتے ہیں، کیا ان ہے، کس چیز کا رواج ہے. صرف خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے دوڑا پھرتا ہے. اور جب اس کی خواہشات پوری ہوتی ہیں اور اس کو خوشی ہوتی ہے یا اس کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے، تو پھر وہ اور زیادہ بگڑ جاتا ہے اور کیا سمجھتا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے ٹھیک ہی تو کر رہا ہے، اگر یہ غلط ہوتا تو یہ نہ کر سکتا. ایسے لوگ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، یہ دونوں مختلف طرح کے لوگ ہیں. اب یہاں ہمیں پھر اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ جب بھی میں کوئی کام کرتی ہوں تو اس کام کی بنیاد کیا ہوتی ہے. کوئی بھی کام، کیا میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یا محض اس لیے کر لیتی ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے.
چاہے اللہ نے اسے روکا ہو. تو ان دونوں کا طرز عمل ایک جیسا نہیں ہوتا. سورۃ الرعد 19 میں آتا ہے افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی. کیا مطلب اس آیت کا؟ کیا بھلا وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ جو تیری طرف تیرے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ حق ہے، وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اس سے اندھا ہو؟ یعنی علم والا، جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتے. جب علم برابر نہیں، عمل ایک جیسا نہیں، تو انجام کیسے ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے سورۃ الحشر میں فرمایا لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، کہ آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہوتے. جنت والے وہی دراصل کامیاب ہیں. جنت والے کامیاب ہوتے ہیں. تو کیا ہے جنت؟ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. مثل الجنتی، جنت کی صفت، جنت کی مثال، ڈسکرپشن، کیفیت. التی وعد المتقون، وہ جس کا وعدہ کیا گیا متقی لوگوں سے. متقی لوگوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، کیسی ہے وہ جنت؟ فیہا انہار، اس میں نہریں ہیں، ریورز ہیں، من ماء، پانی کے، غیر آسن، جو تبدیل نہیں ہوتا. اسنا کا معنی ہوتا ہے پانی کا تبدیل ہو کر، متغیر ہو کر بدبودار ہو جانا. آپ نے دیکھو گا کہ جہاں جس زمین پر، جس جگہ پر ہر وقت پانی رہے تو وہ جگہ کیسی ہو جاتی ہے؟ کائی جم جاتی ہے اور بو آنے لگتی ہے. پانی کی اپنی ایک خاص قسم کی بو ہوتی ہے. لیکن جنت کی نہروں میں کوئی کائی نہیں ہوگی، کوئی بو نہیں ہوگی. اس کا پانی کرسٹل کلیئر، ہمیشہ صاف شفاف اور انتہائی خوبصورت ہوگا. فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن، اور نہریں ہوں گی دودھ کی. کیسا دودھ؟ لم یتغیر طعمہ، جس کا مزہ تبدیل نہ ہو، جس کا ذائقہ، جس کے ٹیسٹ میں فرق نہ آئے. دنیا میں آپ دیکھیے کہ اچھے سے اچھا دودھ اگر تھوڑی دیر بھی رکھا رہے تو کیا ہوتا ہے؟ چاہے آپ بوائل کر کے رکھیں، چاہے آپ فریز کر کے رکھیں، کچھ عرصے کے بعد ڈیٹ ایکسپائر ہو جاتی اور پھر اس کا مزہ بدل جاتا ہے. لیکن جنت میں ایک تو کثرت سے دودھ ہوگا، اور اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ دودھ جو ہے وہ جنت کی غذاؤں میں سے ہے، ایک بہترین غذا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو 2 مشروب پیش کیے تھے. ایک کپ میں شراب تھی اور دوسرے میں دودھ تھا. تو آپ نے دودھ لے لیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ فطرت پر ہیں. اگر آپ شراب اٹھاتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. تو بہرحال جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی جن کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا. دنیا میں بہت سے لوگ جن کو دودھ کبھی اچھا لگتا ہے پر نہیں بھی لگتا تو کس وجہ سے چھوڑ دیتے؟ ٹیسٹ کی وجہ سے، کیونکہ دودھ میں ٹیسٹ بہت میٹر کرتا ہے. تو یہاں خاص طور پر ٹیسٹ کی بات کی. لم یتغیر طعمہ، اس کا ٹیسٹ نہیں تبدیل ہوگا. وانہار من خمر، اور شراب کی نہریں. لذت للشاربین، لذت پینے والوں کے لیے، جس کے پینے میں ٹیسٹ ہوگا. دنیا کی شراب لذیذ نہیں ہوتی لیکن جنت کی شراب لذیذ ہے. اور شاربین جو پینا چاہیں، شارب کی جمع. وانہار من عسل مصفی، اور نہریں شہد کی، عسل، ہنی کی. مصفی، صاف شفاف، نہ کوئی موم اور نہ ہی مکھیوں کے پر اور ٹوٹی ہوئی ٹانگیں یا ان کی کوئی بھی گندگی. مصفی، پیور کلیئر ہنی، صاف ستھری. وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور ان پھلوں کو وہ طلب کریں گے اور جب جیسے چاہیں گے وہ ان کے سامنے آ جائیں گے. يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ. سورۃ الرحمن میں بھی آتا ہے فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ہر پھل کی پھر 2 قسمیں. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ،
اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر رب کی مغفرت، بخشش. جس کو یہ سب مل جائے، کمن ہوا خالد فی النار، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو آگ میں ہمیشہ ہو؟ پچھلی آیت میں کمپیریزن کیا گیا دو کرداروں کا اور پھر ان کے انجام کا. وسقو، اور وہ پلائے جائیں گے، ماء ان، پانی. اہل جنت کا بھی پانی اور یہ بھی پانی ہے. صرف پانی کیسا ہوگا؟ حمیمن، ابلتا کھولتا، سخت گرم، ایسا گرم کہ فقطع امعاءہم، کاٹ دے ان کی آنتوں کو. قطع کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ قطع یقطع تقطیع، کیسا کاٹنا؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. اس پانی سے ان کی ساری انتڑیوں کی، انٹسٹائن کے پیسز ہو جائیں گے، ایک دم گلا دے گا. اور ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جسم سے باہر آ جائیں. اب دیکھیں کہ پیٹ کی جو تکلیف ہوتی ہے، یہ پیٹ کا جو درد ہوتا ہے، وہ سخت ترین تکلیفوں میں سے ہوتا ہے. اور کبھی اگر آپ کی طبیعت اس طرح خراب ہوئی کہ آپ کو محسوس ہو کہ جیسے جو کچھ پیٹ میں باہر آ رہا ہے، تو ایک ہولناک سی فیلنگ. تو اہل جہنم جو پانی پیئیں گے، اس پانی کی اتنی شدید حرارت ہوگی کہ وہ پانی پیتے ہی اندر گل جائے گا اور گل کے جسم سے باہر آ جائے گا، اور پھر وہ بنے گا، اور پھر اسی طرح، اور پھر وہ بنے گا، اور پھر اسی طرح. وسقو، اور وہ پلائے جائیں گے، ماء حمیما فقطع امعاءہم، اور امعاء جو ہے یہ معیون یا معیون کی جمع ہے. پانی، دودھ اور اصل ان سب کے ساتھ پیورٹی کا ایک تصور آتا ہے. تو اسی طرح اعمال بھی ایسے ہی صاف ستھرے ہونے چاہیے. پیچھے جو فرمایا کہ جنت کی پہچان اللہ نے کرا دی، تو یہ جو ڈسکرپشن ہے یہ اتنی واضح ہے، تو ایسا لگتا نہیں جیسے انسان کسی ایسی جگہ سے ہو کر آ رہا ہو کہ جہاں یہ ہر طرح کی نہریں ہوں گی. اور پھر اتنی تفصیل آپ دیکھیں، صرف یہ نہیں کہا کہ پانی کی نہریں، مزید تفصیل، غیر آسن، یہ نہیں کہا کہ دودھ کی نہریں، لم یتغیر طعمہ، ڈسکرپشن ساتھ ہے. یہ نہیں کہا کہ صرف خمر کی، بلکہ کہا لذت للشاربین. اور خمر کی دوسری جگہوں پر بھی صفت آتی. سورۃ صافات میں آتا ہے لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون. سورۃ الواقعہ میں آتا ہے لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. صافات میں آتا ہے بیضاء لذت للشاربین. اور پھر صرف شہد کی بات نہیں، عسل مصفا. اور پھر وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ. کبھی آپ نے وہ تصویر دیکھی ہوگی جس میں بہت سارے پھل ایک جگہ رکھ کے تو خوبصورت سی پکچر لی ہوتی، تو اس کو دیکھے تو دیکھتے ہی رہتے، ایک ایک پھل کو دیکھتے رہتے، اچھا یہ کیسا، یہ کیسا. صرف دیکھ کر ہی وہ سین اتنا اچھا لگتا ہے. تو کہاں یہ کہ وہاں انسان کو یہ ساری نعمتیں مفت میں میسر ہوں گی. اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر جو اینڈ میں رکھا وہ مغفرت من ربہم. اور مغفرت کیا ہوتی ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں. ستر الذنب، گناہوں کا کوئی ذکر نہیں کیا جائے، کوئی تانے نہیں دیے جائیں گے، وہ فلاں فلاں کیا تھا نا، ڈھانپ دیا، بس قصہ ختم. اور تجاوز عن الذنوب، درگزر. کیونکہ اگر کسی کو یہ سب کچھ ملے بھی اور ساتھ ساتھ اس کو گلٹی فیلنگ کراتے رہے بندہ، تم ایسے ہو، تم نے یہ بھی کیا تھا، تم نے وہ بھی کیا تھا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز کا مزہ خراب ہو جاتا ہے. بعض مائیں ایسی ہوتی ہے نا کہ جو اچھے سے اچھا کھانا بنا کے رکھتی ہیں بچوں کے لیے، لیکن جب بچے کھانے بیٹھتے ہیں تو پھر کیا کرتی ہیں؟ اگلا پچھلا حساب لینے لگتی. تم نے یہ نہیں کیا، تم نے وہ کیوں کیا. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ سارا کھانا حرام ہو جاتا ہے. تو جنت میں متقیوں کا کھانا حرام نہیں کیا جائے گا. کوئی پچھلی کوتاہیوں کا، کمیوں کا، گناہوں کا ذکر نہیں ہوگا، بلکہ ان سب کو ڈھانپ دیا جائے گا. صرف اچھی باتوں کا ذکر ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی باتیں خوب غور سے سنتے ہیں. یہاں سے منافقین کی بات شروع ہو رہی، کیونکہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین سے واسطہ پڑا. تو ان کا طرز عمل کیا تھا کہ جب آپ کی مجلس میں بیٹھتے تو بہت توجہ سے بات سنتے، بہت مؤدب ہو کر اور بہت احترام کے ساتھ اور بہت سنجیدگی کے ساتھ. لیکن یہ سب اوپر سے چڑھایا ہوا ایک خول ہوتا تھا، اندر سے دل نہیں حاضر ہوتا تھا. لہذا حتی اذا خرجوا من عندک،
جب وہ نکلتے آپ کے پاس سے، یعنی مجلس برخاست ہوتی اور باہر جاتے، قالوا للذین اوتوا العلم، کہتے ان لوگوں سے جو علم دیے گئے، ماذا قال آنفا، یہ کیا کہا تھا انہوں نے ابھی، یہ ابھی کیا بات ہو رہی تھی؟ تو گویا منافقین کو کس بات کی فکر ہوتی ہے؟ اپیرنس کی، کہ ہم مجلس میں بیٹھے نظر کیسے آتے، لہٰذا وہ جیسا دیس ویسا بھیس اختیار کر لیتے ہیں۔ دین کی مجلس میں آ کر بہت لباس میں بھی اور انداز میں بھی اور اسٹائل میں بھی بہت ہی جیسے انتہائی متقی پرہیزگار دیندار لوگ ہوں اور بہت ہی سنجیدہ طالب علم ہوں، ویسی شکل ڈھال لیتے ہیں، لیکن ان کا یہ سارا روپ صرف اس مجلس کی حد تک ہی ہوتا ہے، اور جب باہر نکلتے ہیں تو کوئی بات یاد نہیں ہوتی، اندر کیا کہا گیا سمجھ ہی نہیں آیا ہوتا۔ کیوں سمجھ نہیں آتا؟ کب سمجھ نہیں آتا؟ جب انسان کی دلچسپی نہیں ہوتی، اس کو شوق نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی، مقصد پہ نظر نہیں ہوتی، دل کہیں اور مشغول ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ کس سے کہتے ہیں؟ جن کے بارے میں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کچھ جانتے ہیں، ان سے پھر پوچھتے ہیں اچھا بھلا وہ کیا بات تھی؟ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، واتبعوا اہواءہم، اور وہ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی، یعنی باہر نکل کے ویسے کورے کے کورے ہوتے ہیں، اب انہیں یہ تو پتہ نہیں ہوتا کہ دین کیا کہتا ہے، کیونکہ وہ تو سمجھا ہی نہیں، لہذا عملی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، عمل نہیں بدلتا، ان کا عمل دین کے مطابق نہیں ہوتا، باہر کی دنیا میں ان کا لبادہ اتر جاتا ہے، وہ لبادہ جو ایک مخصوص مجلس میں اوڑھ کے بیٹھتے ہیں وہ باہر جا کر ہٹ جاتا ہے، پھر وہاں وہ کیا نظر آتے ہیں؟ بالکل ایک مختلف انسان۔ کیسے انسان؟ جس کو بس صرف اپنی خواہشات پوری کرنی۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ پہننے اوڑھنے کے ایسے ماہر ہوتے ہیں کہ وہ اگر کسی دینی مجلس میں جا رہے ہیں تو اس کے لیے خاص قسم کا ڈریس بنائیں گے، وہ سفیدی ہونا چاہیے یا وہ بہت ایک پاکیزہ سا رنگ ہونا چاہیے، مخصوص قسم کا دوپٹہ ہونا چاہیے، اسٹائل، اگر مسجد جانا ہے مثلا، اور اگر آپ مسجد میں ان کو دیکھیں تو آپ پہچانے نہ کہ یہ تو بالکل ہی کچھ اور ہوتے، اور انہی کو آپ دیکھیں کسی مارکیٹ میں، کسی شادی میں، کسی اور جگہ پر، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ وہی شخص ہے جو مسجد میں اصولی میں بیٹھا ہوا تھا، یہاں یہ کیا کر رہا ہے؟ دو رخہ طرز عمل، جہاں جاؤ ویسے ہی بن جاؤ، کیونکہ اپنا آپ منوانا ہے نا، ایکسیپٹنس چاہیے۔ مسجد میں آپ کو ایکسیپٹ کیا جائے گا ایک مخصوص حلیے میں، اور کسی شادی میں آپ کو ایکسیپٹ کیا جائے گا کسی اور حلیے میں۔ اس بات کی تو پرواہ نہیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے۔ کیا صحابہ کرام کی زندگی میں بھی اتنا زمین آسمان کا فرق تھا کہ وہ مسجد میں ایک بالکل ہی اور حلیے میں ہو اور شادی میں بالکل ہی ایک اور حلیہ بن چکا ان کا؟ نہیں، اتنا فرق نہیں ہو سکتا۔ اور پھر خاص طور پر عمل کے اعتبار سے کہیں انسان انتہائی شریف اور مؤدب اور احترام کی حالت میں نظر آئے، اور کہیں دوسری مجلس میں جا کے دین کا مذاق اڑا رہا ہو۔ بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا کہ کسی دینی مجلس میں بہت ہی عزت اور ادب اور احترام کریں گے، جب وہاں سے نکلیں گے تو دین سکھانے والوں کا بھی مذاق اڑائیں گے، ان کو برے برے ناموں سے پکاریں گے، ان کے اوپر ہنسی اڑائیں گے، ان کی بے عزتی کریں گے، ان کی غیبت کریں گے، ان پہ کیچڑ اچھالیں گے۔ یہ طرز عمل کس کا طرز عمل ہے؟ اتنا دو رخا پن کہ سامنے کچھ اور پیچھے کچھ۔ کیا صحابہ کرام کا ایسا طرز عمل ہوتا تھا؟ کیا ان کی زندگی میں اتنی دو رخی تھی؟ بدترین شخص جو قیامت کے دن آئے گا اللہ کے پاس، وہ دو چہروں والا ہوگا، کہ جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک فیس میں آتا ہے اور دوسرے لوگوں کے سامنے ایک دوسری شکل میں جاتا ہے۔ دو چہرے، دو حالتیں، دو رخ، دو رنگ۔ ہم کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اپنے آپ کو دیتے ہیں یا اللہ کو دیتے ہیں یا بندوں کو دیتے ہیں؟ کس کو دیتے ہیں؟ دین والوں کو دیتے ہیں یا دنیا والوں کو دیتے ہیں؟ کسی کو تو دیتے ہیں۔ یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کو دین سمجھ نہ آیا ہو، جس کے اندر نہ اترا ہو۔ جس کو سمجھ آ جائے وہ ایسے نہیں کر سکتا۔ تو ان کی پوری حالت کا نقشہ کھینچ کے بتا دیا گیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا۔ یہ جو جملہ نا بڑا زو معنی ہے، علم والوں سے بڑی انٹلیکچوئل باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ جو آج انہوں نے فرمایا تھا وہ کیا بات تھی بھلا، وہ کیا کہہ رہے تھے، اور وہ تو اس کے تو کوئی لاجک ہی نہیں بنتی۔ یعنی ایک مذاق اڑانے کا انداز اور ایک اعتراض کا انداز اور ایک بالکل ہی بات کو گرانے کا انداز۔ اور آنفا کا لفظ ہے نا، یہ انف سے، انف ناک کو کہتے ہیں،
اور استأنفہ کہتے ہیں کسی چیز کے سرے اور مبدا کو پکڑنا، اس کا آغاز کرنا. آنفہ کا مطلب کیا؟ یہ ابھی ابھی یا کچھ دیر پہلے ہی. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم. پھر ایسے لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ غلط کر رہے ہیں، ان کو اپنی غلطی کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ غلط کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں، لہٰذا وہ پھر کیا کرتے ہیں باہر نکل کر؟ واتبعوا اہواءہم، جو ان کا دل چاہتا ہے، جو ان کی مرضی ہوتی ہے، جو ان کی خواہشات ہوتی ہیں، انہی کے پیچھے دوڑتے ہیں. سورۃ توبہ میں بھی آپ نے پڑھا نا، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب کوئی سورت اترتی ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، تو ان میں سے بعض کہتے ہیں، أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، تم میں سے اس سورت کو سن کے کس کا ایمان بڑھ گیا، کچھ ہوا فائدہ. وہی پرانی باتیں، وہ پھر وہی ریپیٹیشن ہوتی ہے، دوبارہ وہی باتیں دہرائی جاتی ہیں، کوئی نئی بات تو نہیں، نتھنگ نیو. یعنی قرآن کے انداز پر بھی اعتراض ہے، قرآن کے سٹائل پر، اس کی تعلیمات پر، اس کی ہر چیز پر. اور اہل علم کے سامنے جا کے کیوں باتیں کرتے ہیں؟ اہل علم کے سامنے جا کر انٹلیکچوئل کنورسیشن اور انٹریکشن کرتے ہیں کہ ہاں سنتے تو ہم بھی ہیں، لیکن ہر چیز سوچ سمجھ کے لینی چاہیے. یہ تو نہیں کہ بس جو سنو اس پر آمنا صدقنا کہہ دو. یعنی ان کے ساتھ جا کر جو گفتگو فرماتے ہیں وہ دراصل کس چیز کی عکاس ہوتی ہے؟ ہمیں بھی بہت پتا ہے، ہم پہلے سے ہی بہت کچھ جانتے ہیں، اور یہ جو بتایا جا رہا ہے یہ کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے طور طریقے اور اپنا لائف سٹائل تبدیل کر لیں. کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کریں تو پھر وہ خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتے. کیونکہ کسی کو حقیقی معنوں میں دین سمجھ آ جائے نا تو سب سے پہلے وہ اپنا دشمن آپ بنتا ہے، اپنی غلطیاں سب سے زیادہ نظر آنے لگتی ہیں اس کو، کیونکہ ایک میزان مل جاتا ہے نا اس کو. وہ اپنے آپ کو معاف نہیں کرتا، اس کو ہر بات اپنے اوپر نظر آتی ہے کہ یہ تو میں ہوں، یہ تو میں کرتا ہوں، یہ تو میرے بارے میں کہا گیا ہے. اور منافق کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ سوچتا نہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں، یہ فلاں کی بات ہے، فلاں کی اور اس کی اور اس کی. یہ خرابیاں تو اوروں میں پائی جاتی ہیں. والذین اہتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم والذین اہتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. علم کی مجلس سے اٹھ کر ایمان والوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ ان کی ہدایت میں اور اضافہ ہو چکا ہوتا ہے. وہ نیکی کا ایک نیا جذبہ اور عمل کی ایک نئی تدبیر لے کر اٹھتے ہیں کہ اب مزید کیا کرنا ہے. اور وہ جو ہدایت پاتے ہیں زادہم ہدن، اللہ ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیتا ہے. وآتاہم تقواہم، اور ان کو تقوی بھی نصیب کر دیتا ہے، ان کو تقوی مل جاتا ہے. کیونکہ تقوی اور ہدایت ساتھ ساتھ ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یعنی ہدایت سے تقوی بڑھتا ہے، تقوی سے اور ہدایت ملتی ہے، پھر ہدایت اور ملتی ہے تو تقوی میں اضافہ ہوتا ہے. جو تقوی میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر کیا؟ یہ بالکل ایسے ہی نا کہ جیسے بعض اوقات اگر آپ کسی ٹاور پہ جا رہے ہوں تو آپ چڑھتے چلے جاتے ہیں اور غیر محسوس طریقے سے ہر سرکل کے بعد آپ اوپر سے اوپر ٹاپ پہ چلے جاتے ہیں. جیسے ایک پہاڑ پہ چڑھتے ہیں نا تو ویسے نہیں پتا چلتا کہ آپ اوپر کو جا رہے ہیں، جتنے سڑک کو فالو کرتے تو یہ اسی طرح کا ایک سرکل بن جاتا ہے. ہدایت اور تقوی، ہدایت اور تقوی، ہدایت تقوی میں، تقوی ہدایت میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح ایمان اعلیٰ درجے پہ پہنچ جاتا ہے. والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة. یہ منافق کس بات کے انتظار میں ہے؟ تو نہیں وہ انتظار کر رہے مگر قیامت کی گھڑی کا کہ آ جائے ان کے پاس اچانک. فقد جاء اشراطها، پس تحقیق آ چکی اس کی نشانیاں. یعنی منافقین کیا سمجھتے ہیں؟ کب تک جئیں گے اس حال میں؟ کب تک مزے کریں گے؟ کب تک اپنی خواہشات پوری کریں گے؟ انہیں نہیں معلوم کہ ایک دن اس دنیا کا خاتمہ ہونا ہے اور ان کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، مر کر انہیں خدا کو منہ دکھانا ہے. کیونکہ عام طور پر ہم کیا سمجھتے ہیں، کوئی فوت ہو جائے تو ہم سوچتے ہیں ہم تو نہیں ہے نا، ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی بہت زندگی پڑی ہے، پہاڑ جیسی عمر ہے. اور قیامت وہ تو بہت ہی دور ہے. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہے، دور نہیں ہے، کیونکہ اس کی نشانیاں آ گئی ہیں قریب. اور ان نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، اس کے بعد قیامت تک کسی اور کو نہیں آنا، تو وہ آپ خود نشانی.
جیسے حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، بعثت انا والساعۃ کہاتین، میری بعثت اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہے. اور اشراط کا لفظ یہ شرط سے ہے، اور شرط کہتے ہیں نشانی کو. اشرطہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے اونٹ کو نشانی لگا کے الگ کرنا بیچنے کے لیے، کیونکہ دیکھنے میں شکل ایک جیسی ہوتی ہے نا، ایک اجنبی شخص کو نہیں پتہ چلتا کہ کون سا اونٹ کیا ہے، لیکن جو مالک ہوتا ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے، اور اس میں سے وہ دیکھتا رہتا ہے، پہچانتا ہے کہ اچھا کون سا اونٹ کتنے مہینے کتنے سال کا ہو گیا، اب اس کو بیچنا ہے. تو بیچنے کے لیے وہ کیا کرتے، پھر اس کے اوپر نشان لگا کے اس کو الگ کر دے. تو وہ جو نشانی ہوتی ہے مخصوص قسم کی، وہ دراصل شرط کہلاتی ہے. اسی سے لفظ شرطہ بھی نکلا ہے. کیا معنی ہوتا ہے شرطے کا؟ شرطے کو شرطہ کیوں کہتے ہیں؟ اس میں نشانی کی کون سی بات ہوتی؟ ان کا لباس، مخصوص نشانیاں ہوتی ہیں ان کی، اس وجہ سے ان کو شرطہ کہتے ہیں. شرط سے ہے وہ بھی. اور قیامت کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ کچھ معلوم ہے؟ اگر نہیں معلوم تو یہ کتاب ہے علامات قیامت کا بیان. تو اس کے ساتھ اس کتاب کو دوبارہ کھولیے، پر لکھا ہوا ہے کتاب اشراط الساعہ. اب آپ کو سمجھ آ جائے گی کیا لکھا ہے. علم جو ہوتا ہے نا وہ بھی جگسو پیسز کی طرح ہوتا ہے، ٹکڑے جوڑتے 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 پھر ایک بڑی پکچر بنتی، پھر چیزیں اور طرح نظر آنے لگتی. وہی چیزیں جو کوئی میننگ نہیں دیتی وہ پھر سمجھ آتی ہیں. تو قیامت کی بہت سی نشانیاں ہیں. یہ کتاب بھری ہوئی ہے احادیث سے جس میں طرح طرح کی نشانیوں کا ذکر ہے، اور ان کا پڑھنا جو ہے وہ یاد دہانی کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان تیاری کر سکے. چلیے ایک حدیث سنا دیتی ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مال غنیمت کو شخصی دولت سمجھ لیا جائے، امانت کو مال غنیمت قرار دے دیا جائے، یعنی کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھی اور وہ اپنا مال سمجھ لیا جائے، زکوٰۃ کو تاوان کیا ہوتا ہے؟ جرمانہ، فائن سمجھا جائے، علم دین اغراض دنیاوی کے لیے حاصل کیا جائے، مرد اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرے، دوست کو قریب اور باپ کو دور کر دے، مسجدوں میں شور و شغب ہونے لگے، قوم کا سردار ان میں سے فاسق بد کردار ہو، قوم کا نمائندہ ان میں سب سے رذیل تر ہو، شریر آدمی کی عزت صرف اس لیے کرنا پڑے کہ اگر عزت نہ کریں گے تو ستائے گا، گانے والی عورتیں عام ہو جائیں یعنی زیادہ ہو جائیں، مزامیر پھیل جائیں یعنی آلات موسیقی، شراب کثرت سے پی جانے لگے، اس امت کے آخری لوگ اپنے اسلاف پہ لعنت کرنے لگے یعنی پچھلوں کو برا بھلا کہنے لگے. تو اس وقت تم لوگ انتظار کرو ایک سرخ آندھی کا، زلزلے کا، لوگوں کے زمین میں دھس جانے کا، صورت مسخ ہونے کا، آسمان سے پتھر برسنے کا. اور دوسری علامات قیامت جو یکے بعد دیگرے اس طرح آئیں گی جیسے موتیوں کی لڑی کو کاٹ دیا جائے تو موتی ایک کے اوپر ایک فوراً گرنے لگتا ہے. تو یہ ہے فقط جاء اشراطھا، تو اس کی نشانیاں آ چکی ہیں. فأنى لهم، پھر کہاں سے ہوگا ان کے لیے، اذا جاءتهم ذکراہم، جب وہ آ جائے گی ان کے پاس اس سے نصیحت پکڑنا. ذکرا نصیحت، یہ ذکر سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے. دونوں کا معنی یاد دہانی یا نصیحت ہو سکتا ہے، ایک ذکر اور ایک ذکرہ. فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فاعلم انه لا الہ الا اللہ، پس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں کوئی الہ مگر اللہ. واستغفر لذنبک، اور بخشش مانگیے اپنے قصور کے لیے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ اپنے لیے استغفار کیجئے. اب ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ آپ استغفار کیجئے. تو اس کا کیا مطلب؟ بات یہ ہے کہ اللہ کا جتنا حق ہے، اللہ کی عظمت و جلال کو اگر آپ سامنے رکھیں تو جو اس کا حق ہے وہ کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا، خواہ کوئی مقرب فرشتہ ہو یا پیغمبر ہو یا کوئی بھی ہو. اللہ کا حق کوئی نہیں دے سکتا. تو جب ہم اللہ کا حق نہیں دے سکتے تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کرنی چاہیے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا جا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ آپ کے کچھ گناہ تھے یا کچھ. مطلب کیا ہے کہ جیسا حق ادا کرنا چاہیے اگر وہ نہیں ہو سکتا تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ استغفار کی جائے. ایک معنی تو یہ ہے.
دوسرا یہ ہے کہ پیغمبر کے حق میں افضل چیز کو ترک کرنا یہ بھی کمی شمار ہو جاتا ہے، تو اس کمی پر استغفار کرنے کو کہا جا رہا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل بھی کرتے تھے. یہ نہیں کہ آپ کو کہہ کے کسی اور کو سنایا جا رہا، آپ ہی کو کہا جا رہا اور آپ کرتے بھی تھے. ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی ربکم فانی استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ. بخاری کی روایت ہے. لوگوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیا کرو، میں بھی اللہ کے حضور روزانہ 70 بار سے زیادہ توبہ استغفار کرتا ہوں. تو منیمم کیا ہے؟ 70. زیادہ کی تو کوئی حد نہیں، جتنا آپ کر سکیں. تو ایک ہیبٹ بنا لینی چاہیے. کوئی ایک ٹائم ایسا رکھ لیں، مثلا اسکول آتے وقت کا یا جاتے وقت کا، کہ اس میں اپنے اوپر لازم کر لیں کہ وہ وقت تو گزارنا استغفار میں. کوئی ایک وقت درود شریف کے لیے رکھ لیں، کوئی ایک وقت تسبیح کے لیے، جیسے صبح شام جو ہے. تو اس طرح آپ اگر اپنے اوقات مقرر کر لیں گے نا، چیزوں کو وقت کے ساتھ باندھ دیں گے، فکس کر دیں گے. مثلا آپ دیکھیں کہ جس چیز کو آپ نے سنبھالنا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یا کسی جگہ باندھ لیتے ہیں یا کہیں لٹکا دیتے ہیں. جیسے چابیاں ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کیل پہ لٹکا دیتے ہیں نا، پھر نہیں گم ہوتی. اور اگر آپ وہاں نہیں لٹکائیں تو کیا ہوتا ہے؟ کبھی ملتی نہیں. تو یہ جو اوقات کی پابندی کے ساتھ اپنے اوپر چیزیں فکس کرنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کیل ٹھونک کے کوئی چیز لٹکا دینا اس میں، کہ پھر وہ نہیں بھولتی. تو یہ آپ اپنے ساتھ خود طے کر سکتے ہیں، اپنے ٹارگٹ خود رکھ سکتے ہیں کہ بس یہ میرا وقت جو ہے نا استغفار کے لیے مقرر ہے. یعنی سب کا اپنا اپنا ہو سکتا ہے، یعنی اپنے لیے اپنا پلان خود کر دیں. کچھ بھی کرتے ہوئے، آپ واک کرتے ہوئے، ڈرائیو کرتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے، کسی وقت بھی. کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ یا فی ذکر اللہ، کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے. اب ہر وقت ہم فارغ تو نہیں ہے نا، تو جب یہ کہا گیا کہ ہر وقت رہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مختلف کاموں کے دوران ذکر کرتے رہیں. تو مختلف کاموں کے ساتھ پھر کام میں دھیان جائے گا، ادھر جائے گا، تو یہ قابل معافی ہے. یعنی چپ رہنے سے افضل ہے کیا؟ ذکر. اور افضل ذکر کیا؟ پھر آپ جتنا بھی زیادہ سمجھ کے کریں، کبھی اس طرح بھی کریں اور کبھی اس طرح بھی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کے لب ہلتے رہتے ہیں تو اس کا آپ کے دل پر، آپ کے جسم پر ایک خاص قسم کا اثر رہتا ہے. اور اگر آپ غافل ہو جائیں تو دل بند ہونے لگتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ استغفار جو ہے نا، یہ عاجزی کی علامت ہے کہ یا اللہ میں قصوروار ہوں، میرے میں غلطی ہے، اور تیری رحمت، تیری بخشش کا متلاشی ہوں. استغفار کیا ہے؟ اپنی غلطی ماننا. اگر کوئی مانے گا تو معافی مانگے گا نا، اگر غلطی نہیں مانیں گے تو معافی کہاں سے مانگیں گے؟ تو استغفار بذات خود تکبر کو دور کرنے کے لیے فائدہ مند ہے. تو وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور صرف آپ کے اپنے لیے نہیں، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے، وَالْمُؤْمِنَاتِ، مومنات کے لیے، مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی. اسی لیے ہم نماز کے بعد کیا کہتے ہیں؟ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ. مومنین میں مومنات بھی آ جاتی ہیں. تو سب کے لیے استغفار کرنی چاہیے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، ان کے کہے بغیر. یہ نہیں کہ کوئی ہمیں کہے کہ میرے لیے دعا کرو تو کرو، نہیں، وہ نہ بھی کہے تو بھی ان کے لیے کرنی چاہیے. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور اللہ جانتا ہے تمہارے گھومنے پھرنے کی جگہ کو اور تمہارے ٹھہرنے کے مقام کو. اللہ کو سب پتا ہے کہاں کہاں جاتے ہو، کیا کیا کرتے ہو، کیا دوڑ لگی ہوئی ہے. متقلب ہوتا ہے آنا جانا، آنا جانا، کہاں کہاں تمہارا آنا جانا لگا ہوا، روز اسکول آتے ہو جاتے ہو، یہ متقلب. کوئی اپنے کام پہ جاتا ہے یا پڑھنے جاتا ہے یا پڑھانے جاتا ہے یا کوئی بھی، تو یہ کیا ہے اس کا؟ متقلب. یعنی وہ ایک روٹین میں جو آپ کی آمد و رفت لگی رہتی ہے، یہ متقلب. تو واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور مسوا کیا ہے؟ ٹھکانہ، جہاں انسان دیر تک رہے. یعنی گھر میں جو رہتے ہو اور باہر نکل کے جو روز روٹین میں آتے جاتے ہو، وہ سب اس کو پتا ہے کہاں کہاں وزٹ کرتے ہو. سیر دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک فزیکلی اور ایک علمی سیر. انٹرنیٹ کے ذریعے کہاں کون کون سی سائٹس پہ جاتے ہو. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم. کیا خوبصورت صورت ہے نا. سب میم پہ اینڈ ہو رہی ہے نا آیتیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.